السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پولیمکس پہ ہم آئسولیشن میں پوڈ کاسٹس نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں. عام طور پہ ایک پوری سیریز ہوتی ہے تاکہ آپ کو ایک ہولسٹک انفارمیشن ایک جگہ پہ اکٹھی مل جائے. آج سے ہم کک سٹارٹ کر رہے ہیں ڈارونزم یا ایوولوشن اس سیریز کا، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس سبجیکٹ کے جو ماہرین ہیں ان سے بات کی جائے تاکہ ریف عوامی چیزیں یہ سامنے نہ آئیں، بازاری چیزیں سامنے نہ آئیں، بلکہ ان لوگوں کی چیزیں سامنے آئیں جنہوں نے اس پہ محنت کی ہے، ٹائم لگایا ہے. ناؤ آج پہلی قسط ہے اینڈ وی آر بلیسڈ کہ پہلی قسط کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے صبور احمد صاحب نے. جانا مانا چہرہ ہے یو کے کی جو پولیمکس کا جہاں ہے، وہاں پہ ڈبیٹس کے جہاں میں، لیکچرز کے جہاں میں ایوولوشن کے حوالے سے بہت قابل قدر کام ہے. دنیا کے کئی نامور لوگوں سے ان کی ڈبیٹس ہو چکی ہیں اور کئی نامور لوگوں سے ان کی پوڈ کاسٹس، لائیو سٹریمز ان کی ہوتی ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں. صبور بھائی بہت بہت شکریہ، آپ پاکستان آئے اور بڑی مہربانی کی، اپنے وقت دے دیا ہمیں. جی بالکل، میں تو پاکستان آتا ہوں، سب سے پہلے آپ کو ہی کانٹیکٹ کر دوں. That's very very kind of you. تو کیا چل رہا ہے آج کل ایوولوشن کے جہاں میں؟ کافی اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریولوشن چل رہی ہے. آپ کو بایولوجیکل سائنسز کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جینیٹکس میں، اناٹمی میں، فزیولوجی میں، لنگوسٹکس میں ایک قسم کا ایک سیزمک شفٹ ہو رہا ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے ریڈکٹیو پرسپیکٹیو ہم نے چینج کرنا ہے. اب اس کانورسیشن کے اندر آپ کو دو بڑے گروہ نظر آتے ہیں، دو بڑے کیمپس نظر آتے ہیں. ایک نظر آتا ہے ایک ریڈکٹیو جین سینٹرک پرسپیکٹیو، ایک ہولسٹک یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انٹیگریٹیو پرسپیکٹیو. ان دونوں کا کلیش ہو رہا ہے. اب یہ فیمس ڈیبیٹ تھی 2022 میں ڈاکنز کی اور نوبل کی. یہ دونوں کیمپس کا ایک پبلک کلیش ہوا اور اس کے بعد پھر ایک ٹائپ آف سوشل میڈیا ویو آپ کو نظر آئی. دونوں کیمپس اپنے نیریٹیوز کو پش کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایکچولی اس بیٹل پہ، جو ایک بہت ایپک بیٹل تھی، اس کے اوپر ایک کتاب ہونی چاہیے. تو الحمدللہ سیپینس نے مجھے انکریج کیا اور یہ اب کتاب پبلش ہوئی ہے، دا ڈیتھ آف نیو ڈارونزم، ڈاکنز ورسز نوبل. واو. اب ان دونوں کی بڑی ایپک سٹوری ہے. یہ بہت پرانی 1960s کے اندر نوبل ڈاکنز کا سپروائزر تھا، اور بعد میں ان کی جب پبلک کلیش ہوئی تو اس کلیش کا مین جو روٹ کاز تھا وہ یہی تھا، ریڈکٹیو ورسز انٹیگریٹیو. اور نوبل بہت کینڈیڈ تھے اپنے ویو کے بارے میں کہ ایکچولی نیو ڈارونسٹ جو ہیں وہ آپ کو ایک پیراڈائم دیتے ہیں، ایک پرسپیکٹیو دیتے ہیں، ایک ویو پوائنٹ دیتے ہیں جو انسبسٹینشیٹڈ ہے، جو ایویڈنس پہ بیسڈ نہیں ہے، جس کی فاؤنڈیشنز فالٹی ہیں. تو اس کے لحاظ سے کافی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایکچولی ان کا کلیش کے اندر نٹس اینڈ بولٹس کیا ہیں. اس کے کلیش کے اندر مین لینڈسکیپ کے اندر کون سے پہاڑ ہیں جن کے اوپر کانفلکٹ ہو رہی ہے، کون سی چیز پہ ایگری کرتے ہیں، کون سی پہ ڈس ایگری کرتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر میں ایک فلسفی آف بایولوجی پرسپیکٹیو سے، فلسفی آف سائنس پرسپیکٹیو سے میں لکھ رہا تھا، اور جو میرا کو آتھر ہے سلمان بٹ، اس کا پرسپیکٹیو پیورلی سائنٹیفک تھا. پھر ہم نے بیسکلی کیا کہ ان کی جو کلیش ہے، اس کے 4 جو مین اسمپشنز ہیں جو نیو ڈارونزم کے، وہ پبلک کے لیے ہم نے سمپلیفائی کیا کہ یہ کیا کس چیز پہ کلیش کر رہے ہیں. تو سینٹرل ڈوگما پہ، وائزمین بیریئر پہ، رینڈمنس پہ، اور جو جینوم ری آرگنائزیشن، جیمز شپیرو تھرڈ پہ، یہ سارا کو ہم نے انٹیگریٹ کیا. اور ایکچولی انٹرسٹنگلی میں آپ سے اس لیے یہ کرنا چاہ رہا تھا پوڈ کاسٹ بھی، کہ آپ کی جو انٹریکشن تھی ڈینس نوبل کے ساتھ جو بہت زبردست تھی، وہ میں نے بک کے پریفس کے اندر ڈسکرائب کی، کیونکہ آپ نے ایک تھیولوجیکل پرسپیکٹیو سے نوبل سے بات کی جو یوزلی وہ نہیں کرتا. وہ یوزلی سائنٹیفک فلسافیکل باتیں کرتا ہے. تو اس کے اندر آپ نے بڑی ڈائریکٹلی کہا کہ آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں اگری کرتے، ہم آپ کی آرگیومنٹس کو تھیزم کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس نے اسمائل کر کے کہا کہ چلو جو بھی آپ، مجھے پوری طرح یاد نہیں مگر اس نے ڈینائی نہیں کیا کہ وہ ایک انفرنس ہے. تو اس کو میں نے جکسٹپوز کیا ڈاکنز کے پرسپیکٹیو سے، جو بیسکلی آرگیو کرتا ہے کہ ٹیلیولوجی کے لیے ڈیزائن اور ایجنسی اور یہ جو ساری لینگویج ہے جو ہم تھیسٹک ٹائپ آف لینگویج ہے، اس کو تو یہ ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہے. اور نوبل جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایکچولی وہ تو ایک
فلسفی ہے آپ سائنس کے اوپر بلڈ کرتے ہیں، اس کی اپنی جگہ ہے. تو میں یہ چیز دکھانا چاہ رہا تھا پبلک کو کہ یہ دو سائنسدان ہیں، دونوں ہیں اپنی فیلڈ کے اندر، انہوں نے اپنی ایک ریپوٹیشن بنائی ہوئی ہے، مگر ان کا کلیش فنڈامنٹل لیول پہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں ہے. یعنی لٹرلی جس طرح نیوٹونین ورلڈ ویو کے اندر ایک تھا کہ ٹائم اینڈ اسپیس ہے فکسڈ ہے، اور آئنسٹائن آیا اس نے کہا یہ فیبرک کی طرح فلیکسیبل ہے، یہ بھی ایک پیراڈائم شفٹ ہے. تو اس کے اندر میرا بیسکلی ارادہ تھا کہ لوگوں کو میکینزم سمجھ آئے، مگر میکینزم کے ساتھ جس طرح آپ کا انٹرویو تھا اس کی اوپر جو تھیولوجی ہے اس کا بھی انہیں دروازہ نظر آیا کہ یہ ایک چیز کھل رہی ہے بایولوجی کے اندر. آئی تھنک میں اس معاملے میں ڈاکٹر نوبل کو یہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ مجھے ان میں وہ ایک ٹپیکل جو ایک ڈوگمیٹک ایک ہوتی ہے نا ہارشنیس کہ جو میں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے. سوال میرا ان سے بہت سمپل تھا کہ یو بلیو کہ یہ رینڈم نہیں ہے، دیر از این ایجنسی. سو سینٹرل ڈوگما از ناٹ کہ ایک ون وے ٹریفک چل رہا ہے، بلکہ اٹس اے بوتھ وے کمیونیکیشن بٹوین دی آرگنزم اینڈ دی مولیکولر جو پروسیسز ہیں. سو آپ کا یہ آئیڈیا ہے کہ دیر از این ایجنسی، بٹ وٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جتنے بھی یہ بایولوجیکل آرگنزمس ہیں یہ خود کو وجود میں نہیں لے کے آئے، اور ان کا خود کو وجود میں نہیں لے کے آئے، اور جو فنکشن ہے ان کا اگر ایجنسی ہے تو وہ بھی سیلف کریٹڈ نہیں ہے. تو اگر سیلف کریٹڈ نہیں ہے اور کوئی بھی چیز اپنے وجود اور اپنے فنکشن کی اگر خود ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی، then you need to find that explanation elsewhere. So that points towards creator. تو what do you think of it? تو انہوں نے کافی تفصیلی بات کرنے کے بعد کہا کہ if there is one thing that I don't know the answer of, it's that. مجھے نہیں پتا. And I think for a scientist جس نے اپنے آپ کو محدود کیا ہے ایک مٹیریلسٹک جہاں تک، وہ اس سے اچھا جواب آپ کو نہیں دے سکتا کہ دیکھو میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ایسے کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا میٹافزیکل فورسز ہیں. I don't know. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ this is how it is. Why is not my concern. On the other hand, Dr. Dawkins, you don't find that type of humbleness. اس طرح کی عاجزی آپ ان میں نہیں دیکھتے ہیں. It's always very aggressive. تمہیں کیا پتا ہے، تم نے ڈگری کہاں سے لی ہے، تمہیں کیا پتا ہے. پر خیر وہ تو ہم نے وہ ساری چیزیں. اس پہ ایک چھوٹی چیز میں آپ کو پراؤڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کنورسیشن میں آپ نے کوئی ڈیلینیشن کی، کوئی سپریشن کی، کہ وہ ایک سائنٹیفک ڈسکشن ہماری چل رہی ہے. اب میں آپ کو، اگر آپ مجھے ٹائم دیں، میں آپ کو ایک آرگیومنٹ دینا چاہتا ہوں جو فلسافیکل ہے. یہ آپ نے ڈسٹنکشن بنا دی کہ سائنس اپنی جگہ پہ ہے، اس کے اپ اینڈ ابو کنٹینجنسی آرگیومنٹ آپ نے بیسکلی دی. جو میری ریڈنگ تھی اس انٹرویو کی، وہ بہت لینڈ مارک انٹرویو تھا. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو بھی ویورز ہیں وہ جا کے دیکھیں. انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ایکچولی دیر از اے سائنس اینڈ ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ، یعنی ہم کسی اور چیز کی بات کریں، فلسفی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو ڈومین ہے یہ سائنٹیفک ڈومین نہیں ہے. جو مجھے نظر آیا تھا ڈاکنز کے اندر، اور آپ کو بھی یہ نظر آیا ہوگا، کہ وہ ساری ڈومینز کو سائنٹیفک سمجھتے ہیں، کہ گاڈ بھی سائنٹیفک کویسچن ہے، باقی چیزیں بھی ہیں. نوبل بیسکلی اس چیز کو سیپریٹ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلسفی ہے یہ سیپریٹ ہے، یہ سائنس ہے یہ سیپریٹ ہے. جب میں نے روس سے پوچھا، مائیکل روس جو ایک بہت بڑے ایکیڈمک تھے، وہ بھی ایک بہت بڑے فگر تھے ڈارونزم کے اندر، میں نے پوچھا کہ آپ کا پرسپیکٹو ڈاکنز سے بہت ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا ایپسٹیمک ویو سائنٹزم نہیں ہے، اور یہ بیسکلی سائنٹزم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز سائنس کے تھرو ہو سکتی ہے، جو اکثر ہمیں ابھی بھی نظر آتا ہے. لوگ یہ آرگیومنٹ بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہی ایشو ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ بیسکلی ڈینس نوبل سائنٹزم کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس لیے اس کا ویو کافی نیوانسڈ ہے، یا آپ کو لگتا ہے اور بھی کوئی ریزنز ہوں گے؟ No, I think ایک سائنٹسٹ دیکھیں نا، ہم نے ڈسپلنس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم مختلف ایریاز میں، ان ویسٹرن تھاٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اسلامک تھاٹ تو اس سے بہت ڈفرینٹ ہے، کہ انہوں نے چیزوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ جو مادے کا جہاں ہے، مٹیریل ورلڈ ہے، وہ سائنسدانوں کے حوالے ہو گیا ہے. جو ایگزسٹینشیل کویسچنز ہیں، ڈیفیکلٹ کویسچنز ہیں، وہ فلسفے کا جہاں ہو گیا ہے. اور جو ایتھکس ہے، موریلٹی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، روحانیت ہے، وہ مذہب کی ڈومین ہو گئی ہے. نا ونس وی ہیو ایکسیپٹڈ کہ یہ بائیفرکیشن پائی جاتی ہے، سیپریشن پائی جاتی ہے، تو پھر سائنٹزم کی گنجائش نہیں بنتی، کیونکہ سائنٹزم یہ فلسافیکل سائنٹزم تو ہے نا کہ سوری معافی چاہتا ہوں، جو سائنٹیفک مٹیریلزم ہے کہ ہم خود کو میٹر تک محدود رکھتے ہیں،
آئی تھنک دیٹس اے ویری فیئر پوزیشن. لیکن جو سائنٹیفک مٹیریلزم سے فلسافیکل مٹیریلزم پہ چلے جاتے ہیں کہ دیر از نتھنگ بیونڈ میٹر اینڈ دین یو کم ٹو پیور سائنٹزم آفٹر دیٹ، وہ یہ پوزٹ کرتا ہے کہ پھر حقیقت تک آپ صرف اسی نظریے کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں کہ حقیقت میں صرف میٹر ہی اور کچھ نہیں ہے. ون ہیز ٹو آسک اے کوسچن کہ یہ میٹر سیلف اویئر کیسے ہو گیا؟ اب یو آر میٹر، آئی ایم میٹر، وی آر سیلف اویئر. تو یہ کیسے ہو گیا کہ سم انیکسپلیکیبل ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ جو میٹر ہے وہ سیلف اویئر ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ سو ونس اپون اے ٹائم دیر واز میٹر اینڈ اٹ ڈڈنٹ میٹر بیونڈ دا فیکٹ دیٹ اٹ ایگزسٹس، پر آل آف سڈن اس کے اندر ایجنسی آ گئی، سیلف ڈیولپ ہو گیا. سو مین دس از اینڈ اس کے بعد ڈینیل ڈینٹ وغیرہ کے پاس جائیں دین وی گو انٹو دی تھنگز آف ایمرجنس اینڈ آل دیٹ، اور اس کے وہ بہت سی پھر ہمیں ایک چیز کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں ایکسپلینیشنز اور دینی پڑی. آئی تھنک دیٹ واز دی انفارچونیٹ پارٹ. سو جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، میں کریڈٹ ڈینس نوبل کو اس حوالے سے دیتا ہوں کہ ہی نوز کہ یہ میری ڈومین ہے، میں نے اس کے اندر کام کرنا ہے. وہ جو ایک انٹلیکچوئل انکروچمنٹ ہے، ڈاکنز اینڈ نمبر آف ادر ایتھیسٹ جو اگریسو ایتھیسٹس ہیں، ایون پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں جو ان کے کاپی کرنے والے لوگ ہیں، میں نہیں کہتا جو ان سے متاثر ہے، میں کہتا ہوں جو ان کے متاثرین ہیں. Now I understand کہ آپ کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے، so I'm not sure if you can appreciate the difference. But جن کو اردو اچھی آتی ہے ان کو پتا ہے کہ متاثر اور متاثرین میں کیا فرق ہوتا ہے. So متاثر بیسیکلی کہ میں آپ سے انفلوئنس ہو گیا ہوں تو میں متاثر ہوں. لیکن اگر جیسے بھی پاکستان میں سیلاب آیا ہے تو سیلاب کے متاثرین ہیں جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں نیگیٹیولی. یعنی آپ سوچیں ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے، ایک بندہ سیکنڈ ہینڈ اسموک کر رہا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں. اور سیکنڈ ہینڈ اسموک والا اس لیے زیادہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں ہے کہ اسے سمجھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ وہ اسٹافیلوکوکس اینڈ دی ریسٹ آف اتنے بیکٹیریاز دوسرے آدمی کے وہ بھی ساتھ انہیل کر رہا ہے. دیٹس ایون ورس. اچھا، آگے بات کو بڑھاتے ہوئے کہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، اور ہم نے وہ ڈبیٹ بھی میں ہائیلی ریکمینڈڈ کیا وہ جا کے ضرور دیکھیں اس کو، کہ اٹ ویری کلیئرلی فیلز کہ پچھلے 20 سال میں جو ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں سائنس میں، رچرڈ ڈاکنز از ناٹ اویئر آف. ہی ڈڈنٹ کم اکراس لائک کہ کیا بات ہو رہی تھی. وہ ابھی تک وہی آئی تھنک آپ نے اس پہ پوسٹ بھی کی تھی سیپریٹ کہ اگر میں ایک گرینٹ پہ میں یو نو آئی کین ریکریٹ ڈینس نوبل اینڈ وہ جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا نا، اینڈ نوبل ریئیکشن واز نہیں ہی ابھی بات پوری کرنے کے بعد انہوں نے نا غلط ہے. ایز ہی واز سیئنگ دیٹ ڈاکٹر نوبل اسمائل اینڈ سیڈ یس like you are literally walking onto my territory now. And then he explained کہ نہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں. And then he explained the scientifically speaking. تو اب ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں، سر میں آپ کی ایک بات کر رہا ہوں، اس ایگزامپل پہ میں تھوڑا فوکس کرنا چاہتا ہوں. یہ جو گرینٹ کی ایگزامپل ہے، کیونکہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کانٹیکس میں. پہلی ان کی جب ڈسکشن ہوئی تو ڈاکنز نے بیسکلی کہا کہ اگر آپ کا جینوم ہم لے لیں اور ہم وہ ATCNG کے جو ہے نا سارے لیٹرز لکھ دیں، 6 بلین لیٹرز لکھ دیں، پھر ہم سیکوینسنگ مشین میں رکھیں، ہم ریکریٹ کریں گے ڈینس نوبل کو. اس نے کہا کہ نو یو وونٹ، آپ نہیں کریں گے. تو اس کی بیسکلی ریزننگ اس نے یہ دی کہ بیسکلی آپ کو ایک انٹائر آپریٹنگ سسٹم چاہیے، ایک انٹائر ایگ چاہیے، اور ایگ کی جو جو سیل کی میمبرین ہے، اس سیل کی میمبرین کے اندر کنڈیشنل لاجک ہے جس کے تھرو ایکسپریشن ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کی. اب کافی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کے تقریباً 2 سال کے بعد ڈاکنز نے ایک نئی کتاب پبلش کی تھی جس کا نام تھا دی جینیٹک بک آف دا ڈیڈ. اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک چیپٹر ڈیڈیکیٹ کیا تھا ڈینس نوبل پہ، اور یہ ان کا سائلنس انہوں نے توڑا تھا 2 سالوں کے بعد. 2 سالوں سے وہ چپ تھے اس ڈیبیٹ کے بعد، وہ ہار گئے تھے اس ڈیبیٹ کے اندر. اب اس چیپٹر کے اندر انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے سیلفش جین پرسپیکٹیو کو ریپیٹ کیا اور کوئی آنسر نہیں دیا اس پرابلم کا جو ڈینس نوبل نے ہائی لائٹ کی کہ آپ بیسکلی سیکوینسنگ مشین کے اندر نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ ایک انٹروگیٹو ہول ہے. اسی پہ پھر ابھی تقریباً تھوڑے ہفتے پہلے میں نے اسکاٹ ٹرنر نے ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے، اسی کتاب کو ریفیوٹ کیا ہے، دی جینیٹک بک آف دا ڈیڈ جو ابھی نکلی ہے. تو یہ بیسکلی ہمیں کیا ہمارے لیے کیا ادھر چیز امپورٹنٹ ہے کہ ڈاکنز ایک پروپیگینڈسٹ ہے.
اور ڈبیٹ کے بعد ڈینس نوبل نے یہ کہا، اور اس کی ساری ریفرنسز اس کتاب کے اندر ہیں، اس نے کافی پوڈ کاسٹ پہ جا کے ڈسکشن کی کہ یہ ریٹورکل ڈیوائسز استعمال کر رہا تھا ڈبیٹ کے اندر جیتنے کے لیے، اسے سمجھ نہیں تھی یہ کیا کر رہا ہے، اور صرف آڈینس کو جیت رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آپ اس ڈبیٹ کی کامنٹ سیکشنز میں جائیں، آپ کو نظر آئے گا وہ دونوں سپیکرز انٹرسٹنگ تھے، دونوں پرسپیکٹیوز انٹرسٹنگ تھے۔ یہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اوور رائڈنگ ڈیفیٹ کہ ڈاکنز ٹوٹلی اس نے لوز کیا۔ ایکیڈیمکس کو اگر آپ سنیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ ایکچولی ڈاکنز کو پتہ نہیں تھا وہ کیا بات کر رہا ہے، اور کوئی پوائنٹس تھے اس ڈسکشن کے اندر جہاں پہ آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ اپنی ڈیپتھ سے زیادہ دور ہے، اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی، اور ڈینس نوبل کو ٹیچر کی طرح سمجھانا پڑا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پچھلے 20 سال میں کیا سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ رچرڈ ڈاکنز واز سو فار ریمووڈ فرام دیٹ ریئلٹی کہ ہی ہیڈ نو آئیڈیا۔ اب یہاں سے ہم اگلے حصے کی طرف بڑھیں، بلڈنگ آن دس، نو کہ ہم کوئی نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں، کہ جو نیو ڈارونزم کی جو چیدہ اس کے جو پلرس ہیں آپ کے، کہ دس وائز مین بیریئر، ناؤ وی نو دیٹ اٹ ڈزنٹ ورک اینی مور، اٹس اے سائنٹیفک فیکٹ۔ اب اس کے اوپر کوئی آدمی ڈوگما کی طرف چلا جائے، ضد کی طرف چلا جائے کہ نہیں یہ ایسے ہی ہے، تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، بیکاز دا سمپل فیکٹ آف دا میٹر از کہ ناؤ وی کین سی، اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو ڈارون ایز ویل، کہ اس نے اس تھیوری پہ کام کرتے ہوئے اس کی بہت سی کنکلوژنز غلط ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ اس نے ایک سینس ڈیولپ کر لیا تھا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مسٹ ہیو بین، دیر مسٹ ہیو بین۔ Even he came up with the idea of gemmules, which at the time didn't make any sense. And Weizmann barrier was there exactly to refute that, کہ یہ نہیں ہو سکتا، جو بھی آپ کے somatic changes ہیں they cannot transfer further. But now with the extracellular vesicles, everything has now changed. دو چیزیں جو بہت تکلیف دیتی ہیں، ایک یہ کہ ابھی تک ٹیکسٹ بک بایولوجی اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے کہ جو بتائے کہ actually Weizmann barrier doesn't work anymore. ہمارے بچوں کو جو سائنس پڑھائی جا رہی ہے یہ غلط، آؤٹ آف ڈیٹ سائنس پڑھائی جا رہی ہے۔ اینڈ سیکنڈلی کہ جو نیو ڈارونسٹس ہیں وہ اتنے زیادہ انہوں نے اس کو اپنا عقیدہ سمجھ لیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو جائے گی، سائنس از وننگ۔ تو میں نے ایک بات لکھی تھی ان کے اسی رویے کو دیکھ کر کہ آئی وڈ رادر ریفیوز ڈارونزم ان دا سروس آف سائنس دین ریفیوز سائنس ان سروس آف ڈارونزم۔ لفظ آگے پیچھے کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن بیسکلی اب بات یہاں پہ آگے کہ ادھر آپ کو نیو ڈارونزم چوز کرنا پڑے گا۔ میرے لیے تو سارے ڈارونزم اپارٹ فرام چھوٹا سا احساس کا جسے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اپارٹ فرام دیٹ کہ ایک طرف اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب سائنس کو بھی اگر پیچھے کرنا پڑ جائے تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری وائزمین بیریئر، اس پہ میں آپ کا ویو چاہوں گا، اس کے بعد پھر ہم اس کا جو اگلا ہے فار ایگزامپل the one way flow of information or the genetic as we speak are just the words skip my DNA mind. to RNA to proteins, yani Central one way dogma. central dogma exactly. اس پہ ہم چلیں گے، but Weizmann barrier, your take on that. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بیسکلی بات ریز کی۔ میں آپ کو ڈبیٹ کے ایک پارٹ کے اندر آپ کو ریفرنس کرتا ہوں کہ وہ جو 2001 کا پیپر تھا جو ڈینس نوبل ریفر کر رہے تھے، اس پیپر کے اندر یسٹ، ورم، ہیومن فلائی، یعنی جو بیسک قسم کے آرگنزمز ہیں، ان کا بیسکلی اوور ملینز آف ایئرس، اوور لانگ ایونز آف ٹائم، ان کا جو جینوم ہے ہمیں نظر آیا کہ وہ ری ارینج ہوا ہے، اس کے اندر ری آرگنائزیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ میوٹیشنز نہیں ہوئی۔ اب ڈارونس کلاسک ڈارونزم کیا ہے کہ ایک میکنسٹک نیریٹو ہے جس کے اندر آپ کی رینڈم چینجز ہوتی ہیں اور وہ سلیکٹ ہوتی ہیں اور وہ اسمال چینجز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس انوائرمنٹ سے جا کے ڈی این اے کو چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ہمیں نظر آ گئی ہے اسٹڈیز کے تھرو کہ ڈیفینیٹلی چینج ہوا ہے اور ایکسٹرنل ہوا ہے، ایکسٹرنلی انڈیوسڈ ہوا ہے۔ اب وائزمن بیریئر اتنا پرانا، یعنی ایک قسم کا ریلک ہے ڈارونزم کا، 1940s تک ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ بیسکلی وائزمن بیریئر کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔
40s کے اندر ہمیں کلیئر ایویڈنس اس وقت تک مل گئی تھی باربرا مکلنٹاک کا جو کام تھا جینوم ری آرگنائزیشن جو چھلیوں پہ کام کر رہی تھیں، اور ان کی سٹڈیز کو انہوں نے پبلش نہیں کیا، ان کی سٹڈیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ 1980s میں جا کے انہوں نے نوبل پرائز جیتا انہی سٹڈیز کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک وائزمن بیریئر کے اوپر اٹیک تھا ڈائریکٹ۔ اب وائزمن بیریئر جو آگسٹ وائزمن کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ ایکسٹرنل جو چینجز ہوتی ہیں وہ آپ کو جرم سیلز کو یعنی ڈی این اے کو چینج نہیں کر سکتی۔ ڈی این اے اوبیسلی بعد میں ٹرم آئی تھی، مگر بیسکلی ایکسٹرنل انفلوئنسز جا کے انٹرنل اس طرح لانگ ٹرم چینجز نہیں ہو سکتے۔ یہ آئیڈیا ڈاروینین نہیں تھا، یہ آئیڈیا نیو ڈاروینین تھا۔ اب اس کے اندر ڈفرنس کیا ہے؟ اس کے اندر ڈفرنس ہے کہ ڈاروین کے بعد یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اپنی فلسفی کو مونوپلائز کر دیا ڈاروینزم کے اوپر۔ جس طرح ڈاروین کے ویو تھیولوجیکلی زیادہ نیوانس تھے، وہ ایتھیسٹ نہیں تھے کبھی ڈاروین، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ اپنی نیچرل سلیکشن کو انہوں نے ایک خدا نہیں بنا دیا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ ایکچولی اور بھی ہو رہا ہے، اور انہوں نے ٹیلیالوجی کو بھی ریجیکٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ انہیں بھی یہ پتا، انہوں نے ایکچولی کہا تھا میری تھیولوجی مڈلڈ ہے۔ اب ایک بہت زبردست کتاب ہے نک اسپینسر کی ڈاروین اینڈ گاڈ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر وہ یہ بیسکلی دکھاتے ہیں کہ ایکچولی ڈاروین کے ویو یہ نہیں تھے جو نیو ڈاروینزم۔ اسی طرح آگسٹ وائزمن کا جو ریڈکٹیو پرسپیکٹیو تھا، جو میکینسٹک پرسپیکٹیو تھا، جس کو ڈاکنز نے ایک انٹائر کریئر بنا دیا کہ یہ ہمارا ویو ہے اور جینوم ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہے، اور ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ آپ کو انوائرمنٹ سے ادھر نہیں ملتا۔ یہ ایویڈنس آفٹر ایویڈنس، باربرا مکلنٹاک، اس کے بعد باربرا مکلنٹاک کا جو نیچرل سکسیسر ہے جیمز شپیرو، 1992 میں اس نے نیچرل جینیٹک انجینئرنگ، جو ایک بہت زبردست پروسیس ہے، جو اگین ٹوٹل اٹیک ہے وائزمن بیریئر پہ، اس نے پبلش کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کی جو کتاب ہے، جو سب سے فیمس اس کی کتاب ہے 2011 کی ایولیوشن آف ویو فرام دی 21st سینچری، اس کے اندر یہ نیچرل جینیٹک انجینئرنگ جو ٹوٹل فرنٹل اٹیک ہے وائزمن پہ، اس نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا اور اس کو انہوں نے ساری ایویڈنس دی۔ اب اس کتاب کی انڈورسمنٹ کس کس کوارٹر سے آئی؟ کارل ووز ایک بہت زبردست سائنٹسٹ تھے، انہوں نے تھرڈ ڈومین آف لائف کو ڈسکور کیا۔ ایک تو ہے بیکٹیریا، یوکیریا اور آرکیا کو انہوں نے ڈسکور کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بہت کلیئر ہمیں نظر آیا کہ ایکچولی اتنے بڑے سائنسدان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان سے جب میری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا میری کتاب کو انہوں نے یعنی سپریس کیا، ڈاروینسٹ کی طرف وہ ہنٹ کر رہے تھے، نیو ڈاروینسٹ کی طرف، اور میں نے انہیں پوچھا کہ یعنی آپ کی یعنی ان کو یہ بات سمجھ نہیں ہے، اور یہ ایکچولی یوٹیوب پہ بھی تھی کہ میری ڈیجیٹل کو بھی انہوں نے یعنی سپریس کیا۔ تو انہوں نے ایولیوشن اے ویو فرام دی 21st سینچری فورٹیفائڈ لکھی، جو اس سے بھی زیادہ موٹی ہے۔ تو یہ ایک انٹائر بیسکلی پروپیگنڈا چل رہا ہے فرام دا 19th سینچری ٹو 2025 کہ وائزمن بیریئر کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کو زندہ رکھیں، حالانکہ اس کے نیچے سے فاؤنڈیشنز کرمبل ہو گئی۔ اچھا، سوال یہ ہوتا ہے کیسے بھائی، کیوں، وائی، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وائزمن بیریئر اگر ٹوٹ جاتا ہے تو ٹیلیالوجی واپس آ جاتی ہے، پرپس واپس آ جاتا ہے، گول ڈائریکٹڈ ایولیوشن واپس آ جاتا ہے، رینڈمنس چیلنج ہوتی ہے، and the idea of no telos and everything goes ٹوٹل away. اسی لیے تھرڈ وے ایولیوشنسٹ جو ہوتے ہیں، جو جیمز شپیرو، اسکاٹ ٹرنر، ڈینس نوبل، یہ سارے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو ڈاروینسٹ کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ایک سائنٹیفک پرسپیکٹیو لا رہے ہیں جس کے اوپر ایک فلسافیکل پرسپیکٹیو تھیولوجی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب میری جب ڈسکشن ہوتی ہے اسکاٹ ٹرنر سے، میں اوپنلی کہتا ہوں کہ آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے ڈاروین سے، کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ کنٹمپری مولیکولر بایولوجی اور کنٹمپری ایویڈنس کو آپ لے کے پھر ایک ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں،
مگر ان کی ایکسپلینیشن بھی نیچرلسٹک فریم ورک کے اندر ہے کہ ڈیزائن از ریئل، ٹیلیولوجی از ریئل، پرپس از ریئل، مگر وہ آرگنزم کا انٹرنل ایجنسی ہے. ایجنسی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ ایجنسی مسٹ ہیو کم فرام سم جس طرح آپ نے ڈینس نوبل کی طرح کیا. تو اب دیکھیں آگسٹ وائزمن کا جو بیریئر ہے آج تک پڑھایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جیمس شپیرو نے اور ڈینس نوبل نے ایک پیپر پبلش کیا تھا کہ اسکول ٹیکسٹ بکس کے اندر آج تک یہ جو مین ہم نے چیزیں ڈسکور کی ہیں جو نیو ڈارونزم کو چیلنج کری ہیں، اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں. اس کے اوپر انہوں نے پیپر پبلش کیا اور انہوں نے یہ چیز پھر ڈسکرائب کی اپنی کنکلوژن میں کہ آج تک ہم آؤٹ ڈیٹڈ سائنس پڑھا رہے ہیں ایٹ دا ہائیسٹ لیول. ایٹ دا ہائیسٹ لیول، دیٹس ویری ٹرو. اور اس میں ایشو یہ ہے کہ ڈوگما اتنا زیادہ ہے کہ اس کو چینج بھی نہیں کرنا چاہتے. Now, Icons of Evolution has some controversies about the book. لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ٹیکسٹ بک بایولوجی کے حوالے سے کہ جو کتنے ٹائم پہلے ریفیوٹ ہو چکی ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ وہ پڑھائی جاتی رہیں بلکہ اس کا ایک روبسٹ دفاع بھی کیا جاتا رہا. ان سم کیسز مطلب ایک ہسٹری ہے. میں نے جو ایک سیریز بنائی تھی ڈارونزم ورسز سائنس، اس میں نے پورا ایک کیس ڈیڈیکیٹ کی تھی کہ اس کے اندر جو فراڈ کتنا، جن کے فراڈ ایک انٹیگرل پارٹ ہے اس کا. نا آپ کا ایکسپریشن مجھ سے بہت بہتر ہوگا اوبیسلی. آم بٹ مور اپ فرنٹ اینڈ بلنٹ. فراڈ ہے تو میں اسے فراڈ ہی کہوں گا. سو تھنگس سچ ایز فار ایگزامپل جو ہیکلز ایمبریوز ہیں، وہ ہماری ٹیکسٹ بک بایولوجی میں لانگ آفٹر دے ور ڈسکور ٹو بی آؤٹ اینڈ آؤٹ فراڈ، وہ پھر بھی پڑھائے جاتے رہے. And somehow when we point out these things, وہ کہتے ہیں یار تم لوگ اینٹی سائنس ہو. No, تم اینٹی سائنس ہو، تم غلط سائنس پڑھا رہے ہو. وی آر پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ کہ یہ غلط ہے. جن لوگوں نے محنت کی ہے ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ they've pointed that out. لیکن اب جیسے کوئی رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وائز مین بیریئر کو، مطلب یہ اپنے نظریات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سائنس کو قربان کر دیں گے. وائز مین بیریئر کو صرف زندہ رکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، جسٹ ون، اور وہ یہ ہے کہ ڈیزائن انفرنس بیکمز ویری مچ ایکسیپٹیبل آفٹر دیٹ. کہ اگر یہ ریفیوٹ، اگر یہ رہتا ہے تو پھر اس کے بھائی اب نہیں رہتا اگر تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. یو کانٹ گو اگینسٹ سائنس جسٹ ٹو پروٹیکٹ یور آئیڈیالوجی. تو یہ تو ہو گیا. اور اس میں ضمنی طور پہ ایک چیز عرض کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں سینٹرل ڈوگما پہ، کہ پاکستان میں بھی ہمارے کچھ لوگ دوست ایسے ہیں مارکسسٹ ذہنیت کے کہ میں نے کچھ ویڈیوز بنائے ایوولوشن کے حوالے سے کہ یہ دیز آر دا سائنٹیفک پرابلمس. تو انہوں نے 2-3 کام کیے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں دنیا میں جن لوگوں نے ترقی کی ہے ان لوگوں نے اسی سائنس کو یوز کیا ہے. ڈارونزم کی وجہ سے کتنی ترقی ہوئی ہے، وہ کو کیا ترقی ہوئی ہے، I'm not entirely certain, but still ایک کامن کلیشے ہے کہ ڈارونزم کی وجہ سے بڑی ترقی ہو گئی تھی. اینڈ دین سیڈ کہ چونکہ وہ مارکسسٹ ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو مارکسسٹ آئیڈیا ہے وہ تو ہے ہی سائنٹیفک سارے کا سارا اپیرنٹلی. تو سوویت یونین میں بھی جو ترقی ہوئی تھی وہ اس آئیڈیا کو یوز کر کے ہوئی تھی. تو میں نے ان کو جواب میں ویڈیو بنایا کہ آر یو شور کہ آپ اچھے مارکسسٹ ہیں؟ اٹس ویری کلیئر کہ آپ اچھے ڈارونسٹ تو نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اس کو بین کر کے اس کے مقابلے میں لائسینکوازم لے کے آئے تھے. they had nothing to do with Darwinism. وہ فلو اس میں بہت بڑے بڑے تھے، اسے فیمنز کریٹ ہوئے، سارا کچھ ہوا بلینز کے حساب سے، اور انہوں نے اس آئیڈیا کو ڈراپ کیا. دیٹ از ٹرو. لیکن یو ڈونٹ نو کہ مارکسسٹ کا آئیڈیا کیا تھا. تو اور وہ پھر کوئی پرسنل گرج میں آ گئے، شاید غصے میں آ گئے. انہوں نے ایک اور کام کر دیا. میں صرف تھوڑا سا غلطی کی تھی ہم تھوڑا سا نا لائٹ کرنے کے لیے کہ ہم زیادہ ٹیکنیکل ہو گئے ہیں، میں صرف یہ چیز میں مینشن کر رہا ہوں کہ وہ جب تھوڑے زیادہ گرج میں آ گئے تو انہوں نے پھر میرے خلاف ویڈیوز بنانی شروع کر دی کہ یہ ڈسکوری انسٹیٹیوٹ جو خدا کو ماننے والے ہیں، یہ تو ان کا یہ کانٹینٹ لے کے آ رہا ہے. اچھا، میں ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کا کبھی کانٹینٹ میں نے فارملی اگر کہیں کوئی ریفرنس دیا ہے تو میں نے مینشن کر دیا ہے، لیکن میں تو ایتھیسٹ کے بھی ریفرنس دیتا ہوں گفتگو میں. اگر کسی نے اچھی بات کی ہے تو اچھی بات کی ہے، وہ تو ایک آپ کی ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی کی بات ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو مینشن دیٹ. لیکن میں نے سسٹمیٹکلی کبھی ڈسکوری انسٹیٹیوٹ یا کریشن سائنسز ان کو میں نے کبھی ایز اے سسٹم آف نالج میں نے کبھی پاکستان میں پروموٹ نہیں کیا. تو ان کو اس چیز پہ جسے کہتے ہیں نا کہ گوچا موومنٹ اب پھڑ لیا تینوں ہونا کہ تم تو ان کی باتیں کرتے ہو کہ جو تو کریشنسٹ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں.
مجھے پھر ایک ویڈیو بنانی پڑی کہ سر آر یو سیئنگ دیٹ یو آر ناٹ اے کریشنسٹ. اب وہ یہ بات کیسے کہ میں کریشنسٹ نہیں ہوں کیونکہ اگر وہ کہہ دیتے میں کریشنسٹ نہیں ہوں دیٹ ووڈ اوپن لاٹ بگر ڈور آل آف سڈن. اور اگر وہ کہہ دیتے میں کریشنسٹ ہوں تو پھر مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ مینشننگ دیئر نیم. تو یو آر. تو ہمارے ہاں جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ اس طرح کا پایا جاتا ہے. تو ابھی بھی یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد بھی کہیں گے تو لوگوں کو سائنس کا کیا پتہ ہے. نہیں یہ بات ہوتی ہے. اور ایکچولی میں دیکھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی آرگیومنٹ کے اندر ان کا ایک کامن تھریڈ لاجیکل فلو کی طرف نہیں جاتا. یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ انکوہیرنٹ آرگیومنٹس بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کیسے بھائی کبھی کبھار کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن از سیورو سائنس, پھر کہتے ہیں از بیڈ سائنس. دونوں چیزیں انکمپیٹیبل ہیں. اس ادھر نان سائنس اور یہ. اب آپ نے بات کی نا جوناتھن ویلز کی. اب جوناتھن ویلز بہت زبردست سائنسدان تھے. تو ان کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کرونا وائرس جب ہو رہا تھا اس وقت میں پاکستان میں تھا. تو اس وقت میں نے انہیں کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے الحمدللہ ایکسیپٹ کیا اور آئیکونز آف ایولیوشن پہ میں نے انٹرویو لیا ان کا. تو سیڈلی تھوڑے سالوں کے بعد وہ فوت ہو گئے. کیونکہ فوت ہونے سے پہلے ایک تو ان کی ارلی 2000s میں آئیکونز آف ایولیوشن تھی, پھر انہوں نے ایک اور بنائی زومبی سائنس. اس کے اندر اب دیکھیں ہیکلز ایمبریو کی آپ نے بڑی زبردست اگزامپل دی, پھر پیپرز ماؤتھس اور پھر فاسلز اور پل ٹاؤن مین اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے زومبی سائنس پبلش کی. زومبی سائنس کے اندر جو سب سے پاورفل ان کی ایگزامپل ہے نا وہ جنک ڈی این اے کی وہ لے کے آئے تھے. کیونکہ جنک ڈی این اے, اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس کو روکا ہے. جنک ڈی این اے ایک لیبل تھا جو ڈارونس نے استعمال کیا تھا, اور ڈارونس نے سائنس دانوں کو سٹاپ کیا تھا بہت سے ٹائم کے لیے. انہوں نے کہا تھا یہ جنک ہے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے بیسکلی آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی فنکشنالٹی نہیں ہے, میجورٹی آف دا جینوم جنک ہے. یہ ان کو ہیلپ کرتا تھا ریلیجن کو بیش کرنے کے لیے. اب فلپ کچر ہے, وہ ایک ڈارونسٹ ہے, اس نے فیمسلی کہا تھا کہ if the genome if it was designed then God needs to go back to school. یعنی اتنی ٹاکسک لینگویج آپ بایولوجی کے اندر لے کے, آپ ایک ایکیڈیمک آپ بات کریں, ایکیڈیمک بات کریں. اچھا 1970s 1980s 1990s یہ لوگ کہہ رہے ہیں میجورٹی آف دا ڈی این اے از جنک. ٹھیک ہے, اب انٹیلیجنٹ ڈیزائن پروپوننٹس اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ جنک. رچرڈ اسٹرنبرگ, ڈاکٹر رچرڈ جو ہیں, پھر کیسی لسکن, پھر جوناتھن ویلز, پول نیلسن, یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں نو اٹس ناٹ جنک, اس کے پیچھے فنکشنالٹی ہے. 2012 میں انکوڈ انسائکلوپیڈیا آف ڈی این اے ایلیمنٹس ہمیں نظر آیا کہ ایکچولی میجورٹی آف اٹس فنکشنل. ان فیکٹ فنکشنل صرف نہیں ہے, ایک ایپسٹیمک ٹریجر ٹروو ہے, اس کے تھرو ہمیں ڈیزیز کے بارے میں, ہیلتھ کیئر کے بارے میں اتنی زیادہ چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں. یہ ساری جینز ریگولیشن کہ جس طرح سے جس کو اللیجڈلی جنک ڈی این اے باقی پروٹینز پروڈکشن یہ ریگولیٹری ڈی این اے ہوتا ہے, نان کوڈنگ ہوتا ہے. اچھا اتنے سالوں سے ہمیں کیا کہہ رہے تھے, دس از ایویڈنس آف ڈارونزم, دس از ایویڈنس دیر از نو گاڈ, یہ ساری چیزیں. اب انہوں نے کیا کیا, ان کے اندر دو کیمپس آ گئے, جیری کوئن کا کیمپ, پی زیڈ مائرز کا کیمپ, اور ان لوگوں کا کیمپ جو کہہ رہے ہیں کہ نو یہ انکوڈ والے غلط ہیں, یہ جنک ہے, یہ جنک ہے, یہ سائنسدان ہیں, انہوں نے صحیح طرح کام نہیں کیا. اب دوسرا کیمپ شروع ہو گیا. ڈاکنز نے 2009 تک بھی کہا کہ میجورٹی آف دا جینوم از جنک. ٹھیک ہے, یہ ایویڈنس تھی اس کے لیے, ڈارونزم کے لیے. اب اس کی ڈبیٹ چل رہی تھی. 2012 میں ایک چیف رابائی تھے یو کے میں, رابائی جوناتھن سیکس. تو ڈسکشن کے اندر ڈاکنز اور سیکس کی جب ڈسکشن ہو رہی تو سیکس نے یہ بات بولی کہ ایکچولی ویو ناؤ ڈسکورڈ دیٹ میجورٹی جنک, یہ جنک نہیں ہے, یہ فنکشنل ہے. تو ڈاکنز کہتا ہے آف کورس نیچرل سلیکشن کیوں آپ کی باڈی کے اندر اتنا زیادہ جنک چھوڑے گا, آف کورس افیکٹو. اب بھائی آپ نے اتنے سالوں سے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے میجورٹی از جنک, اور میں آپ کے دوست ابھی تک جیری کوئن, پی زیڈ مائرز ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ فنکشنل آرگیومنٹس غلط ہیں, یہ جنک ہے. اس نے ٹوٹل یو ٹرن کر دی. اب دیکھیں یہ پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ سائنس ٹاپر نہیں ہے, ہمیں کہتے ہیں الاؤ می کہ میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں آڈینس کی بینیفٹ کے لیے کہ وہ آرگومنٹ کیا تھا.
جنک ڈی این اے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ دس از دا بگیسٹ ایویڈنس کہ ایوولوشن ٹھیک ہے اینڈ اٹ از ناٹ ڈیزائنڈ، اس لیے کہ اگر کوئی ڈیزائنر ہوتا تو وہ ایک جنک چیز کیوں بناتا. بالکل. but then وہ جب پروو ہو گیا ہے کہ نہیں اس کے تو فنکشنز ہیں آل آف سڈن کہ نہیں یار جنک نہیں ہو سکتا، نیچرل سلیکشن کیوں ایک جنک چیز چھوڑتی. like who the hell are you people؟ یہ انفلسفائبل ہے. اب دیکھیں exactly اگر yeah, it's not scientific at اگر all. میں ایک سائنسدان ہوتا 1990s میں ایک سائنسدان ہوتا اور میں یہ چیز کہتا کہ the majority of the genome is functional. میں نے اپنا سر ایک چاپنگ بلاک پہ رکھ دیا ایکیڈیمک کریئر. یہی بات رچرڈ سٹرنبرگ نے کی تھی. اب رچرڈ سٹرنبرگ کا ایک بہت زبردست انٹرویو ہے، میں نے ان سے بات کی تھی ابھی میرے خیال سے پچھلے سال، اور یہ ہم نے ریکیپ کیا تھا کہ یہ کیا ہسٹری تھی جنک ڈی این اے کی. اس انٹرویو میں مجھے پتا چلا کہ ایکچولی یہ سٹوری اس سے بھی زیادہ ڈیپ ہے جتنے میں سوچتا تھا. یعنی یہ ڈارونسٹ کے لیے سب سے پاورفل اگزامپل ہے کہ آپ کی ڈائریکشن ٹوٹلی غلط ہے. آپ لوگوں کو ایک رانگ پرسپیکٹو دے رہے ہیں سائنس کا، آپ ایک رانگ میپ دے رہے ہیں، ایک رانگ ہیورسٹک دے رہے ہیں، رانگ ریسرچ پروگرام دے رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے سبق نہیں سیکھا، ابھی تک بیسکلی اسی نیریٹو کو پش کر رہے ہیں. یہ چیز نہیں کہہ رہے کہ سوری ہم غلط تھے، اتنے ڈیکیڈز کے لیے ہم غلط تھے. ابھی تک انہوں نے اس چیز کو ایکنالج نہیں کیا. اور میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ پریٹینڈ کرتے ہیں ڈارونزم کے بغیر ہمارے پاس ویکسینز نہیں ہوتی. ڈارون اور جوناتھن ویلز اس بات پہ بڑا اسٹرانگ تھا کہ یہ ہمیں اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں جس طرح ڈارونزم کے بغیر کچھ نہیں. جو چیزیں ہمیں آج سائنس کے اندر، ہم میڈیسن کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ویکسینز یا میڈیسنز، یہ اس چیز کے اندر آپ ایوولوشنری آرگیومنٹس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ سائنس سے پہلے تھیں، یہ ایوولوشن سے پہلے تھیں. یہ چیزیں ہمیں پہلے پتہ تھیں یہ کیا ہیں. اور آپ کی جو پرسپیکٹو ہے کہ رینڈمنس پلس نیچرل سلیکشن نے آنکھ کو بنایا، برین کو بنایا، آپ ایویڈنس دیں کہ اس آرگیومنٹ کا ڈائریکٹ کوریلیشن ہے جو آج کل ہم ڈیزیزز کے لیے کیور ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ ایک نان سیکوٹور آرگیومنٹ ہے، مگر ان لوگوں نے لیبل لگایا ہوا ہے کہ ڈارون کے بغیر ہمارے پاس ویکسینز نہیں ہوتی. یہ بیسکلی نیریٹو ہے. اچھا میں تھوڑا سا پیچھے میں جانا چاہوں گا، رکھ دیں تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہوں گا کہ یہ جو جنک ڈی این اے والا آرگیومنٹ ہے، دو چیزیں اس سے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ دس از دا پرابلم آف انڈکشن بیسکلی، if you clearly, I mean, if you think about it, کہ پرابلم آف انڈکشن کے اپ ٹو دا کرنٹ موومنٹ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، پر اٹ کین چینج ٹمورو. دیٹ از فائن، سائنس ایسے ہی کام کرتی ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم دس آلسو ٹیلز اس کہ سائنس میں پھر آپ ایبسولوٹ لینگویج میں بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے، جو کہ یہ کرتے ہیں، ڈارونسٹ سب سے زیادہ کرتے ہیں. دیٹس نمبر ون. نمبر ٹو کہ جو سائنٹیفک تھیوری ہے، اینڈ ایم ناٹ اے پرپوننٹ آف انٹیلیجنٹ ڈیزائن، یہ بات میں پہلے میں کہنا چاہتا ہوں. میں ہوں کہ آپ ہیں، لیکن میں نہیں ہوں، لیکن میں جب اس لیے کہ کوئی غلط سمجھ لینا، میں اس لیے پہلے میں اس کو کوالیفائی کر رہا ہوں کہ اسی یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیوری نہیں ہے. آئی مین ون آف دی ویز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ تھیوری ہے یہ نہیں ہے. نمبر ون، اٹ ہیز ٹو ایکسپلین سرٹن فیکٹس. سو کیا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کرتی ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہے؟ شور، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. another very important feature of a theory is کہ اس کی predictions ٹھیک ہونی چاہیے. تو وہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ جنک نہیں ہے اور ان کی پریڈکشن ٹھیک نکلی ہے. بالکل. That gives it a status of being a theory. I'm still not proponent at all, لیکن I want to be fair at the same time. کہ دو چیزیں ہیں اس میں، میں آپ کا ویو جانا چاہوں گا کہ ایک تو with the problem of when you know that your biggest weapon is uncertainty, that is induction. Why be so sure based on your lack of surety? اینڈ سیکنڈلی ایک بہت بڑا انہوں نے فل ٹاس بال آئی ڈی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، یہ ڈس ایگری کر کے کہ یہ جنک ڈی این اے ہے، اس کی کوئی ڈیزائن نہیں ہے. تو ڈیزائن تو اس نکل آیا ہے. نہیں بالکل. ایکچولی اس کو اگر ہم سمرائز کریں نا تو دو پرابلمس ادھر چل رہی ہیں. ایک ہے نیچر سائنس کی، اور وہی لنکڈ ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن اور ڈارونزم کے لحاظ سے. پہلی یہ بات ہے کہ اگر ہم سائنس کو اپنا ڈیو دیں، پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کنکلوژنس کانکریٹ ہیں، سرٹن ہیں، امیوٹیبل ہیں، چینج نہیں ہوں گے.
پرابلم انڈکشن ہے کہ آپ کو فیوچر آبزرویشن نظر آ سکتی ہے جو آپ کی پریویس تھیری کو چیلنج کرے. پھر پرابلم آف انڈر ڈٹرمنیشن ہے کہ اسی ایویڈنس کے لیے آپ کو ملٹیپل انفرنسز نظر آ سکتے ہیں جو ایپسٹیمکلی ایکویولنٹ ہیں. پھر ایک اور پرابلم آتی ہے تھیری لیڈننس کی کہ آپ جب بھی کسی ڈیٹا کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی لینس کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اور ریلیونٹ ڈیٹا کو اگنور کر سکتے ہیں اور یہ پھر ایک اور ٹائپ آف پرابلم ہوتی ہے. پھر ایک اور پرابلم ہوتی ہے پرابلم آف انکنسیوڈ آلٹرنیٹیوز. اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کے تھرو کوئی انفرنسز بن سکتے ہیں مگر آپ نے اس کے بارے میں سوچا نہیں. پھر ایک ففتھ ڈائمینشن ہوتی ہے اس آرگومنٹ کی کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم ایک پیراڈائم ہے جو سائنس کی اوپر ڈومینیٹ کر رہا ہے. اس کے تھرو آٹومیٹکلی کوئی چیزیں آپ ڈسکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اگر چیز ہمیں سامنے نظر آئے پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ڈارونزم از اے فیکٹ؟ یہ یعنی صرف آپ امپیریکل فیکٹس کو چھوڑ دیں کہ ڈارونزم کو سپورٹ کرتے ہیں. یعنی آپ اسیوم کریں کہ ہماری ساری نالج بائیو کیمسٹری کی، انیٹمی کی، جینیٹکس کی، سائیکالوجی کی، فاسل ریکارڈ کی، بائیو انفارمیٹکس کی ڈارونزم کو سپورٹ کر رہی ہے. کوئی انوملیز نہیں، کوئی چیزیں آؤٹ آف پلیس نہیں ہیں. پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے سرٹن ہے کیونکہ یہ آپ کو ایک فلسفی آف سائنس سکھاتی ہے کہ چیزیں انڈکٹیو ہیں. مگر ایکچولی امپیریکل چیلنجز ڈائریکٹ ہیں. اب جنک ڈی این اے پہ اگر ہم فوکس کریں یہ ایک ڈائریکٹ چیلنج ہے کہ اگر ایک رینڈم پروسیس اوور ایونز آف ٹائم کام کر رہی ہے تو ایک نیچرل آپ کی ایک انکلینیشن ہوگی یا پریڈکشن ہوگی کہ there'll be a lot of junk, there'll be a lot of misplaced things. تو نیچرلی ڈارون نے سے کہا یس آف کورس یہ جنک ہے. اب ایک چیز نظر آئی ہے کہ جنک نہیں ہے، فنکشنل ہے. فنکشنل صرف کیسے بھائی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس کا ایک پرپس ہے، ہمیں ملٹی پرپس نظر آ رہا ہے. ہمیں صرف ملٹی پرپس نہیں نظر آ رہا، ہمیں لیئرز آف ڈیزائن نظر آ رہا ہے. اب آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ایکچولی میں نے سیکھا تھا جب یہ مائیکل روس اور ڈیمسکی کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی جو میں ہوسٹ کر رہا تھا. اس کے اندر ڈیمسکی یہ ایگزامپل لے کے آیا تھا اپنی ڈیزائن انفلوئنس بک سے کہ آپ کو ڈی این اے کے اندر ریورس پیلنڈرومز نظر آتے ہیں. جس طرح جو ورڈ ہے کوئی لفظ ہوتے ہیں ریس کار، ٹھیک ہے، ریس کار، آپ اسے لیفٹ سے رائٹ پڑھیں یا رائٹ سے لیفٹ پڑھیں تو آپ کو ایک ہی لفظ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی لفظ ایسے ہوتے ہیں ریورس پیلنڈرومز ریس کار کی طرح نہیں ہوتے، وہ آپ لیفٹ سے رائٹ پڑھیں یا رائٹ سے لیفٹ پڑھیں آپ کو 2 ڈفرنٹ لفظ نظر آتے ہیں. سو اگر ریورس کرے تو دیٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ ورڈ. اٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ ورڈ. میں سوچ رہا ہوں انہوں نے کون سی ایگزامپل دی ہے. بیسکلی وہ ریورس پیلنڈروم ہوتا ہے. ڈی این اے کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ڈیزائن ہے اس کے اندر آپ لیفٹ سے رائٹ یا رائٹ سے لیفٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو ڈبل دا اماؤنٹ آف انفارمیشن از بینگ اسٹورڈ ایک ہی سیکوینس کے اندر. اب اس لیول آف ڈیزائن ڈیپتھ جب آپ کو نظر آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے. اسی لیے جب ڈسکشن ہو رہی تھی آپ کی اور نوبل کی، آپ اور اس کی اور ڈاکنز کی، اگر ڈاکنز اس انٹرویو میں ہوتا آپ تینوں کا ایک پرسپیکٹو ڈفرنٹ نہ ہوتا. وہ یہ ہوتا کہ ڈیٹا کیا ہے. ڈسٹنکشن اس وقت آتی ہے جب اس کے اوپر میٹا کوسچن آتا ہے. ڈاکنز کہے گا میٹا کوسچن از irrelevant اور انسائنٹیفک. نوبل کہتا ہے میٹا کوسچن از اوپن. آپ کہتے ہیں دس از دی آنسر. یہ بیسکلی پرسپیکٹو ہے کہ ہم ایک بیسکلی ایک انفرنس بنا رہے ہیں جو فلسافیکل ہے. اب ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتے کہ ہمارا ویو سائنٹیفک ویو نہیں ہے، سائنس کے اوپر بیسڈ ہے مگر فلسافیکل ویو ہے. ڈاکنز کیا کرتا ہے؟ ڈاکنز ایک فلسافیکل ویو بناتا ہے مگر کہتا ہے یہ سائنٹیفک ویو ہے. یہ سائنٹیفک ویو ہے. بیسکلی مدر آف دا ایشو یہی ہے کہ اس نے ایک فلسافیکل آرگومنٹ بنائی ہے، پور فلسافیکل آرگومنٹ بنائی ہے مگر اس طرح پریٹینڈ کیا ہے جس طرح یہ ایک سائنٹیفک کنکلوژن ہے. اور اس کے اندر اتنے بڑے بڑے فلسافیکل لوپ ہولز رہ جاتے ہیں کہ ایون جس کو وہ سائنس کہتے ہیں اف یو کیئرفلی ایگزامن دوز آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کا آنسر آپ کو فلسفے میں ملے گا، سائنس میں نہیں ملے گا. آئی تھنک لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی کہ
the idea of selfish gene. Now, Dr. Noble इसको refute करते हैं categorically कि और जब जीन्स की बात करते हैं so what we have genes, so the strings of DNA में क्या है हमारे पास chemicals हैं, we have ATC, अभी अब हमारे पास एडेनिन साइटोसिन, अब ये जितने भी chemicals हैं, I mean chemicals do what they do, they stick. To say कि उनके अंदर कोई एक particular bias होगा, क्योंकि selfishness is about bias, तो उसमें कोई bias होगा, that doesn't make any sense. But I take it step further and I say, what if we take the argument of selfish gene? और ये वो philosophical loophole है जिसका Dawkins के पास आंसर नहीं है, and it can actually benefit people like Dennis Noble. क्योंकि selfishness implies agency. Something that he refuses. Dawkins कहते हैं कि नहीं, कोई agency नहीं है, but ये selfish genes हैं. But if they don't have a particular inclination or a tendency or biasness towards something, i.e. survival, तो फिर तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए. But if that tendency is there, that means there is some kind of thinking, some kind of biasness, some kind of selfishness, some kind of agency that explains so far as the science is concerned. फिर हम चले जाएंगे इस पे कि उसका origin क्या है, agency and so forth. But the point is that Richard Dawkins can't have it both ways. He can't say कि agency भी नहीं है और selfish भी है. ये बिल्कुल आपने बहुत, यही चीज़ मैं इस किताब में एक्चुअली कवर करता हूँ. नोबल इस चीज़ को अनरावल करता है कि डॉकिंस दो डिफरेंट डेफिनेशंस इस्तेमाल कर रहा है जीन की. एक डेफिनेशन एनीथिंग दैट्स इनहेरिटेड, एक डेफिनेशन एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. और ये बेसिकली एक स्लाइट ऑफ हैंड है. जब आपको एविडेंस नज़र आए कि एक्चुअली सब कुछ जेनेटिक, सब कुछ डीएनए लेवल पे कोड नहीं होता, फिर आप डेफिनेशन चेंज कर देते हैं. अब आप जिसने आपने बात की ना कि आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है कि इसके पीछे कोई टेलोस है, कोई डिज़ाइन है, कोई पर्पस है. अब बात आप जब कर रहे थे तो मुझे वो बात याद आई कि वो जो रिवर्स पैलिंड्रोम था वो था कि बेसिकली स्ट्रेस्ड या डिजर्ट्स, यानी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आपको मिले. अब इसके अंदर आपको फोरसाइट नज़र आती है, फोरसाइट नज़र आती है, आपको एक गोल डायरेक्टेडनेस नज़र आती है. ये एक्सीडेंट नहीं है कि फंक्शनल इंफॉर्मेशन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. अब इसका जिस तरह आपने मेटा सवाल पूछा था कि व्हाई, व्हाट्स द, कैन यू गेट पर्पस फ्रॉम पर्पसलेसनेस, ठीक है. अब इसके अंदर हमें क्लियर नजर आता है कि एक्चुअली देयर इज समथिंग विद फोरसाइट, प्लानिंग. ये एक्सीडेंटल नहीं है. अब इसके ऊपर डार्विनिस्ट और नॉन डार्विनिस्ट और थर्ड वे इवोल्यूशनिस्ट और इंटेलिजेंट डिजाइन एक चीज पे एग्री करते हैं कि डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ डिजाइन एक बहुत डिफिकल्ट इशू है. ये इतना डिफिकल्ट इशू है कि हमें नियो डार्विनिज्म के फाउंडर्स के अंदर भी ये इशू नजर आता है. जिस तरह एक बहुत फेमस नियो डार्विनिस्ट था, उसका नाम था JBS होल्डेन. होल्डेन ने ये बड़ी जबरदस्त बात की थी कि teleology is the mistress to the biologist. is the mistress का उर्दू का लफ्ज मुझे नहीं आता, दाश्ता, ठीक है. मगर मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था एक ज्यादा कलरफुल वर्ड इस्तेमाल करेंगे. वो भी है, वो भी है. तो teleology is the mistress to the biologist. He cannot live without her. उसके बगैर वो जिंदा नहीं है, मगर उसके साथ वो पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकता. अच्छा, तो ये जो बात है ना इसकी, तो इस बात पे बहुत डीप डिबेट होती है, अपीयरेंस ऑफ डिजाइन वर्सेस डिजाइन. अच्छा, डॉकिंस की मैं आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. वो ओपनली अटैक करता है लोगों को कि आप डिजाइन नहीं कह सकते, ये अपीयरेंस ऑफ डिजाइन है, अपीयरेंस ऑफ डिजाइन है, इल्यूजन ऑफ डिजाइन है, ठीक है. अब एक और अपनी किताब के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ लिखता है, और ये चीज़ मुझे बहुत स्टनिंग लगी थी. स्टनिंग इस लिहाज से नहीं कि मैं इम्प्रेस्ड हुआ था, स्टनिंग इन टर्म्स ऑफ स्टूपिडिटी. कहता है कि द नेचुरल सिलेक्शन और रैंडम म्यूटेशंस जो डार्विनियन मैकेनिज्म है वो इतना पावरफुल है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अपीयरेंस ऑफ डिजाइन को इंटेलिजेंट डिजाइन से. अच्छा, ये कैसे स्टेटमेंट है?
یہ اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ نیچرل سلیکشن اور رینڈمنس یعنی ڈارونزم اتنی پاورفل illusion بناتا ہے ڈیزائن کی کہ it's almost impossible to distinguish it from intentional design. It's a metaphysical statement. This is not science. I mean. تو اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں نے جب نوبل نہیں ڈیمسکی اور روس کی جب میں نے ڈسکشن کروائی تھی تو ان کی بھی اسی بات پہ اگریمنٹ ہوئی تھی کہ دیر از ڈیزائن اینڈ اپیئرنس آف ڈیزائن. اچھا روس یہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ یہ پرسپیکٹو کیوں نہیں لیتے کہ آئی ڈو ناٹ بلیو ان گاڈ بیکاز آف ڈیزائن. میں خدا کو نہیں مانتا ڈیزائن کی وجہ سے, میں ڈیزائن کو مانتا ہوں خدا کی وجہ سے, کیونکہ میں آلریڈی بلیو کرتا ہوں خدا میں, اس لیے میں ڈیزائن کو مانتا ہوں. اور وہ بیسکلی کہتا ہے کہ یہ ویو چل سکتا ہے. ڈیمسکی کہتا ہے کہ نہیں, آپ ڈیزائن کی وجہ سے خدا کو مانتے ہیں. یہ بیسکلی ان کا پرسپیکٹو. پھر دیکھیں کیسے بھائی یہ ایک فلسافیکل پرسپیکٹو ہے, سائنٹیفک پرسپیکٹو نہیں ہے. یہ سائنٹیفکلی آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اب ان کی ڈبیٹ کی تھوڑے مہینوں کے بعد میں نے ڈبیٹ ایک ہوسٹ کی میسیمو پگلوشی کے ساتھ اور اسکاٹ ٹرنر کے ساتھ. میسیمو پگلوشی ڈارونسٹ ہے روس کی طرح, اسکاٹ ٹرنر ہے تھرڈ وے ایوولوشنسٹ. اب یہ دونوں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے کرٹکس ہیں. اب ان کی ڈسکشن پھر سے شروع ہو گئی اپیرنس اور ڈیزائن پہ. اب ڈیمسکی نے یہ کہا کہ اپیرنس آف ڈیزائن نہیں ہے, ڈیزائن ہے. روس نے کہا اپیرنس آف ڈیزائن ہے, ڈیزائن نہیں ہے. اسکاٹ ٹرنر کہتا ہے, میسیمو پگلوشی کہتا ہے کہ اپیرنس آف ڈیزائن ہے. اسکاٹ ٹرنر کہتا ہے اپیرنس آف ڈیزائن نہیں ہے, ڈیزائن ہے, مگر ڈیزائن انٹرنل ہے, کسی خدا نے نہیں بنایا. یعنی پلیٹونک ڈیزائن نہیں ہے, ایرسٹوٹل کا ڈیزائن ہے, یعنی انٹرنل ٹو دی آرگنزم. اب میں اس ڈسکشن کو سن رہا تھا, میں ہوسٹ کر رہا تھا, کوشش کر رہا تھا, میں ان بائسڈ ہوں, حالانکہ اوبویسلی میں تھرڈ وے ایوولوشن کو سپورٹ کرتا ہوں. میسیمو پگلوشی نے کہا کہ اگر ڈیزائنڈ ہوتا نا تو انسان کے اندر یعنی ہماری آنکھوں کے اندر بلائنڈ اسپاٹ نہ ہوتا, ہمارے دو ایک دل کیوں ہیں, اس طرح ہوتا. تو اسکاٹ ٹرنر نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کی ویلیو ججمنٹ ہے, یہ سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ڈیزائن نہیں ہے. اب ان کی آرگیومنٹ ہو رہی تھی ٹرنر کی اور پگلوشی کی, مگر ایک مجھے کامن ڈینومینیٹر نظر آیا کہ دونوں نے اگری کیا کہ نظر عام سامنے فرسٹ پاس آپ کو ڈیزائن کی طرح لگتا ہے. ایک کہہ رہا ہے انٹرنل بنا ہے, ایک کہہ رہا ہے ایکسیڈنٹلی بنا ہے. میں چیز سوچ رہا تھا کہ یہ جو ڈسکشن ان چار کیمپس میں چل رہی ہے, ڈارونزم, انٹیلیجنٹ ڈیزائن, تھرڈ وے ایوولوشن اور تھیسٹک ایوولوشن, وہ بھی یہ کرتے ہیں. کامن ڈینومینیٹر ہے کہ ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اگر آپ کہیں اپیرنس ہے, ایلوژن ہے, یہ ریل ہے. یہ ٹوٹلی نان سائنٹیفک ڈسکشن ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں ڈارونسٹ سے کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ چیز ایڈمٹ کریں کہ یہ سائنٹیفک کنکلوژن نہیں ہے کہ ڈیزائن ایلوژن ہے. یہ آپ کا فلسافیکل پرسپیکٹو ہے, اور میں اس کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ یہ انکوہرنٹ ہے. مگر پلیز آپ پبلک کو جا کے یہ جھوٹ نہ بولیں کہ یہ سائنٹیفک کنکلوژن ہے. آئی تھنک یہاں پہ دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ ہاؤ ڈو وی سیپریٹ سائنس فرام نان سائنس. آئی تھنک the most obvious criterion ہمارے پاس جو پوپیرین ٹیسٹ ہے کہ if you can falsify or you cannot. Take this statement مثال کے طور پہ کہ یہ ڈیزائن کی اپیرنس ہے لیکن ڈیزائن نہیں ہے, اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں اینڈ اپلائی دا پوپیرین ٹیسٹ اینڈ آسک کہ ڈیزائن کی اپیرنس ہے یا نہیں ہے. So sure you can test that, you can falsify that. So that's pure scientific statement. جو اگلا حصہ ہے can we falsify that کہ یہ ڈیزائن نہیں ہے. We cannot do that. اور اس پہ جو ڈارونسٹ ہیں وہ اس کے فلپ کاؤنٹر پارٹ کو سپورٹ کریں گے کہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ ڈیزائن اپیرنس ہے کیونکہ یہ ڈیزائن ہے تو کہیں گے آپ سائنٹیفکلی اسپیکنگ اس چیز کو فالسیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ ڈیزائنڈ ہے, یہ آپ کا میٹافزیکل ویو ہے. اینڈ آل سے شور بالکل ہے, اس لیے کہ میں تو میٹافزکس ڈینائی نہیں کرتا. سو واٹ یو آر سیئنگ از دیٹ دی پوائنٹ اور اپ ٹو دا پوائنٹ ان دا اسٹیٹمنٹ کہ یہ ڈیزائن اپیرنس ہے, صرف یہی پارٹ اس کا سائنٹیفکلی اسپیکنگ ٹینیبل ہے کیونکہ یہ صرف واحد حصہ ہے جس کو ہم فالسیفائی کر سکتے ہیں. بیونڈ دس آئدر وے میٹافزیکل کلیم ہے
کہ ڈیزائن نہیں ہے یا ڈیزائن ہے, پر ایٹ لیسٹ وی آر آنیسٹ انف ٹو سے کہ وی میٹافزیکلی بلیو کہ ڈیزائن ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں ڈیزائن نہیں, جو کہ ہماری میٹافزیکل اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن آپ اس کو سائنس مانیں. اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ سائنس ڈینائر ہیں. یہ ایکچولی یہ زیادہ لوسڈ طریقہ ہے اس چیز کو ڈیلینیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ایکچولی اس طرح میں نے نہیں سوچا, پوپیرین پرسپیکٹو سے نہیں سوچا, مگر ایکچولی یہ بہت آسان طریقہ ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک ڈائلیما ہے کہ یا تو آپ ٹوٹلی سائنس ڈینائل کے اندر چلے جائیں گے, یا آپ اس چیز کو ایٹ لیسٹ ایکنالج کریں گے کہ ہمارا یہ ایک فلسافیکل پرسپیکٹو ہے. اب یہ بات مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ ایک لحاظ سے وہ ہمیں ایک نیریٹو بہت اسٹرانگلی پش کرتے ہیں کہ ہم اینٹی سائنٹیفک ہیں, پھر ایک لحاظ سے ان کی اپنی آرگومنٹیشن کا انٹائر جینیسس ایک نان سائنٹیفک اینٹی سائنٹیفک پرسپیکٹو سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کر رہے کیا ہیں, یہ سائنس کو مس یوز کر رہے ہیں اور سائنٹیفک پروسیس کو ہنڈر کر رہے ہیں. اس پرسپیکٹو کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کون سی وہ اسٹیٹمنٹ ہے ہم اکثر سنتے ہیں, ایوری ایکوزیشن از اے کنفیشن. یہ ہمارے اوپر جو الزام لگاتے ہیں الٹیمیٹلی یہ لوگ یہ چیز کر رہے ہیں. اب ایک میں چیز کہنا چاہ رہا ہوں, میں نے اوور ٹائم ریئلائز کیا کہ میرا پرسپیکٹو ڈارون پہ بہت غلط تھا. جب میں نے شروع کیا تو مجھے تھا کہ یہ ڈارونزم کے اوپر جنگ ہے, یہ تھیسٹک یعنی آنسلوٹ ہم نے ان کے اوپر کرنا ہے. اوور ٹائم مجھے بہت سال لگے, مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ڈارونزم اور ڈارون ٹو ڈفرینٹ چیزیں. تھیولوجیکلی ڈارون نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری تھیوری کی وجہ سے کوئی خدا نہیں, اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ایتھیسٹ ہوں. اس نے جب اپنی تھیوری کو 1859 میں پبلش کیا اس وقت وہ خدا میں بلیو کرتا تھا. اس نے جب اس نے اپنی کتاب پبلش کی اوریجن آف اسپیشیز تو لوگوں نے اس کو اٹیک کیا. چارلز کنگزلی نے اسے ایک خط لکھا, اس کا دوست تھا, اس نے کہا کہ اگر خدا نے ایک سیل بنایا اس سیل کے تھرو سب کچھ بن گیا, یا خدا نے انڈیویجول اسپیشیز بنائی, دونوں یہ چیزیں نوبل ہیں. اس نے دوسری سیکنڈ ایڈیشن آف اوریجن اسپیشیز میں یہ چیز چھاپ دی. اس کا ویو بہت نیونس تھا. آخری اپنی لائف کے حصے میں وہ ایگنوسٹک بنا, مگر اس نے کہا کہ میں اپنی وائلڈسٹ فلکچویشنز میں ایتھیسٹ نہیں بنا. اس نے یہ بھی کہا میری تھیولوجی مڈلڈ ہے. اور اس کی جو سب سے کلیئرسٹ آرگیومنٹ تھی اس کے لحاظ سے جو اس نے سمرائز کی, اس نے بیسیکلی یہ کہا کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ آپ کا پرسپیکٹو آپ بنا سکتے ہیں, مگر یہ بیسیکلی آپ کی اپنی چوائس ہے. یہ نہیں ہے کہ سائنس آپ کو ایک روٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے, دوسری روٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے. دیکھیں میں اس پرسپیکٹو سے ڈس ایگری کرتا ہوں ڈارون کے ساتھ, مگر میں اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہ اس چیز کو اکنالج کرتا ہے کہ یہ کنکلوژنس سائنٹیفک کنکلوژنس نہیں ہیں, یہ آپ کی کنکلوژنس ٹوٹلی فلسافیکل ہیں اور ڈسٹنکٹ ہو سکتی ہیں. یہ بیسیکلی ویلیو ججمنٹ ہے سائنس پہ. اب دیکھیں ڈاکنز آپ کا کوئی کبھی یہ نہیں کہے گا, وہ کہے گا کہ ڈارونزم آپ کو اس طرف لے کے جاؤ. اب میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ ڈاکنز اور جیری کوئن اور پی زیڈ مائرز اور یہ جو سارے آپ کو دنیا کے اندر یہ ووکل وائسز آف ایتھیزم نظر آتے ہیں, یہ سائنس کے مینٹل کو مس یوز کر رہے ہیں. پبلک کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ایوولوشنری تھیوری کی, اس کو ری پوزیشن کر رہے ہیں اپنی آئیڈیاز کو پش کرنے کے لیے. اب یہ ہمارے خلاف کیا استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یعنی ریلیجس جو طبقہ ہے وہ لوگوں کی اگنورنس کو استعمال کر رہا ہے. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی وہی چیز کر رہے ہیں جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں, وہی چیز کر رہے ہیں. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کریں, کیونکہ ہم نے صرف ایک جھوٹ ایکسپوز کرنا ہوتا ہے, پھر لوگوں کے اندر پھر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. اچھا یہ ڈارونسٹ نہیں, یہ ہمیں کہا تھا. اچھا یہ جنک ڈی این اے میں انہوں نے جھوٹ بولا, ہیکلز ایمبریو کے لحاظ سے جھوٹ بولا, پیپرز موتھ کے لحاظ سے جھوٹ بولا, فنچز کے لحاظ سے جھوٹ بولا, فاسلز کے لحاظ سے جھوٹ بولا. کیمبرین ایکسپلوژن آپ کے سامنے ایک بہت کلیئر اگزامپل ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے ہمیں کنکلوژنز دیں ایوولوشنری تھیوری کی, وہ مس ریپرزینٹیڈ تھیں.
پھر اوور ٹائم ان کا انٹائر ورلڈ ویو کلیپس ہو جاتا ہے. جس طرح زائنسٹ نیریٹو ہے اس کے اندر ایک دو ہولز آپ پوک کریں وہ ہمارے پاکستان میں انڈیا میں ڈارونزم کے حوالے سے ایوولوشن کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا نا کہ یہ گر جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی چاہیے. سو پیپل لائک فار ایگزامپل گنٹر بیکلی honest enough to accept کہ یار میں غلط تھا but there is something else. اور بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جن کا اپنا ویو چینج ہوا ہے. لیکن پرابلم ناؤ از کہ ہمارے ہاں مجھے کہتے ہیں نا گواہ، وہ ایکسپریشن ہے کہ مدعی سست گواہ چست، کہ جو گواہ ہیں وہ اتنے زیادہ ایک اوور زیلس ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی سے کہیں کہ ڈارونزم تو آپ اعتراض کریں سائنٹیفک بیسس پہ تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے گناہ کر دیا ہے. نیکسٹ تھنگ یو نو از کیا وہ گالی اور وہ سارا. اور نالج کا جو لیول ہے وڈ یو بلیو کہ ون آف دی پرومیننٹ ویوز ان پاکستان انڈیا، آپ کو پتہ ہے ایوولوشن کا سب سے بڑا ثبوت یا ایوولوشن کے بڑے ثبوتوں میں ایک ثبوت کس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ جیولوجیکل لیئر میں مکس اپ نہیں ہے، کہ جتنے پیچھے جاتے ہیں اتنے ہمیں پرانے فوسلز ملتے ہیں. یہ ایوولوشن کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جب یہ ڈارونزم کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. اور ایکچولی قطعی طور پہ نہیں، بٹ اپیرنٹلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے لیے بڑی انٹلیکچوئل آنیسٹی کی ضرورت ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ غلط ہے اور وہ مان جائیں. جو ذہنی طور پہ بھی یہاں پہنچے ہیں کہ جیولوجیکل آپ جب لیئرز میں جاتے ہیں تو آپ جتنے پیچھے جاتے ہیں آپ کو پرانے فوسل ملتے ہیں، تو یہ ایوولوشن کا سب سے بڑا ثبوت ہے. یو ڈونٹ ہیو مچ آف ہوپ کہ ان کو سمجھ آئے گی کہ ان سے کیسے بات کی جا سکتی ہے. اب دیکھیں ڈارون نے چیپٹر 6 کے اندر ڈیفیکلٹیز آف دا تھیوری جب اس نے لکھی تو اس کے لیے سب سے پرائمری ایشو ہی فصل ریکارڈ تھا. ایگزیکٹلی کیمبرین ایکسپلوژن تھی. اب کیمبرین ایکسپلوژن کے اندر ہمیں ایگزیکٹ انورژن ملتی ہے، ایگزیکٹ اپوزٹ ملتا ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب انہوں نے بیسکلی کیا کیا ہے، اگر میں ایک کتاب لے کے آؤں، میں یہ کہوں کہ یہ کتاب خدا سے ہے اور کوئی مجھے ایویڈنس دے، کوئی مجھے پوچھے کہ اس کی ایویڈنس کیا ہے کہ یہ خدا سے ہے، میں اسے کہوں کہ اس بک کے جو پیجز ہیں ان کا GSM 250 ہے، کہیں گے یہ کیا بکواس ہے، ٹوٹلی irrelevant پوائنٹ ہے. یہ بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم نے ریبٹس پری کیمبرین میں نہیں ڈھونڈے، ڈارونزم از رائٹ، یعنی ٹوٹل نان سیکویٹر، کوئی لنک نہیں ہے ان چیزوں کا. اب میں نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہے کیسے بھائی، اکثر میں جب ڈارون سے ڈیبیٹ کرتا ہوں، مجھے ٹاکس مجھے اچھا لگتا ہے میں ان سے ڈیبیٹ کروں، مجھے اکثر ٹائم انہیں فری ایجوکیشن دینی پڑتی، مجھے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے یہ ہے کیا، پھر انہیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ کیوں غلط ہے. اکثر یہ نان ڈارونین آئیڈیاز کو اس طرح پش کرتے ہیں جس طرح یہ ڈارونین آئیڈیاز، یعنی کوئی اس کے اندر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنے مس گائیڈڈ ہو سکتے ہیں کہ ایک تھیوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جب انہیں سمجھ نہیں آتی. اب میں کبھی کبھار کیا کرتا ہوں، میں کبھی کبھار لوگوں کو بھی جب میں ایڈوائس دیتا ہوں اس کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ ایکچولی اپنا جو ہے نا پرسپیکٹیو آپ ڈارونسٹ کو نہ دیں، آپ بس ریلیکس کریں، ان سے پوچھیں کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ بنوں، آپ بس مجھے بتائیں کہ برین کی ڈیولپمنٹ ایوولوشنری پرسپیکٹیو سے یوزنگ رینڈمنس پلس نیچرل سلیکشن اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح بنی ہے، یا آئی کی یا برین کی یا لنگس کی یا کسی، آپ کو ایک سیکوینس کرونالوجیکلی نہیں دے سکتے. سر آپ تو بات کریں نا کہ اگر ایسا کیا جائے، ہمارے ایک صاحب تھے اور وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، نیچرلی ایوولوشنسٹ ہیں، پاکستان کے پرسپیکٹیو کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر ایوولوشن کا انہوں نے ایک سیکشن رکھا اور ساتھ انہوں نے وہ کتاب پڑھانی شروع کی. سم تھنگ کچھ پیسے انہوں نے رکھے، مجھے ایگزیکٹلی یاد اس وقت نہیں ہے کتنے تھے، کہ اتنے پیسے ہیں تو یہ کتاب میں آپ کو پڑھاؤں گا، تو سیشنز آپ اکٹھے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ڈبل فی پے کروں گا، آپ نے مجھے ایوولوشن پڑھانی ہے، میری یہ 2 شرطیں ہیں کہ آپ کویسچنز انٹرٹین کریں گے اور کلاس لائیو ہوگی سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے. میں آل پے یو ڈبل اور میں ذہنی طور پہ تیار تھا، اگر وہ کچھ اور کہیں میں کہوں گا آل پے یو ٹرپل کوادروپل، میک اٹ ہیپن، بٹ دے ڈونٹ، بیکاز دے آلسو نو کہ ایوولوشن کا سارا اسٹرکچر اس بیس پہ، جو ہماری جو دیسی ایوولوشنسٹس ہیں وہ اس اسٹرکچر پہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ بات اس وقت جو تہذیب غالب ہے ویسٹرن تھاٹ کے اندر یہ پائی جاتی ہے
انہوں نے جہاز بنائے ہیں، انہوں نے اینکیں بنائی ہیں، انہوں نے کیمرے بنائے ہیں، انہوں نے مائکرو فون بنائے ہیں، انہوں نے وائی فائی بنایا ہے، انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہے. ایوولوشن وہ کہتے ہیں ہوئی ہے تو ہوئی ہوگی. جو آدمی اس کے خلاف جاتا ہے وہ اینٹی سائنس ہے. سو یہ ایک عقیدہ ہے. دیر isn't much science in that. پر انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ اسپیس ہمیں وہ کریٹ کرنے والی ہے. میں کلچر پہ آؤں گا لیکن میں ایک چھوٹی سی چیز اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم 1858 کو دیکھیں، اوریجنل اسپیشیز پبلش نہیں ہوئی تھی، اور ہم ادھر پاکستان انڈیا چلو اس وقت تھا، ٹھیک ہے، اس وقت ریل روڈز انہوں نے بنائی، الیکٹرسٹی انہوں نے بنائی. آرگیومنٹ تو وہی ہے، مگر اس وقت یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن پروپوننٹس تھے، کریشنسٹ تھے. یعنی اس آرگیومنٹ کو اگر آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو آپ کو تو بہت میں نے اس لیے کہا نا میں کلچر پہ آؤں گا، اس لیے کہ بہت سے کلچرل چینجز ویسٹ میں بھی ہو رہے ہیں. آئی لائک ٹو ڈسکس دیم بریفلی، بٹ بفور وی ڈو سو سینٹرل ڈوگما پہ میں جانا چاہوں گا کہ اینڈ آئی ٹیک یور ویو آن دس، بٹ آڈینس کے بینیفٹ کے لیے سینٹرل ڈوگما کا جو مین جو سیکوینس بتایا جاتا ہے کہ فرام ڈی این اے ٹو پروٹین ایک ون وے فلو آف انفارمیشن ہے کہ ڈی این اے سے آر این اے سے رائبوسوم، وہاں سے پھر وہ پروٹینز بنتے ہیں. آئی مین اٹس اے لاٹ آف انآنسرڈ کویسچنز ان دیئر، انکلوڈنگ کہ ڈی این اے کے پاس وہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے، آر این اے اس کو کاپی کر، اسے کیسے پتہ ہے کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے. رائبوسوم پھر پروٹینز بناتے ہیں. آئی مین پروٹینز کے اپنے کچھ بلڈنگ بلاکس ہیں نا، وہ کس طرح سے ان کو سیکوینس میں لے کے آتا ہے بیسڈ آن دیٹ ریٹن انسٹرکشن. آپ یہ کہتے ہیں کہ حادثہ ہے. انفیکٹ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اگرچہ سوال کرتے ہوئے نہیں جاتے آگے پیچھے، لیکن اب وہ مجھے بعد میں بھول جائے گا. ایک ایتھیسٹ نے مجھے کہا، پاکستانی ایتھیسٹ نے، کہ کیا وجہ ہے کہ جب سے کیمرے بنے ہیں تب سے معجزے بند ہو گئے ہیں. سر نو، تب سے معجزے بڑھ گئے ہیں. اینڈ ہی آسکڈ می ہاؤ. I said look at the central dogma. اب آپ کیمرے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے تب وہاں تک سارا کچھ ہو رہا ہے. ان کی ڈی این اے کی کوڈ جنریشن سے لے کر پروٹین. اس نے کہا اس میں معجزہ کیا ہے؟ میں نے کہا سارا ایکسیڈنٹل ہے. اینڈ اٹس رائٹ ایوری ٹائم اور آلموسٹ ایوری ٹائم. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ڈیزائنر نہیں ہے، کوئی ڈیزائن نہیں ہے، کوئی پرپز نہیں ہے، نتھنگ. لیکن ڈی این اے کو پتہ ہے میں نے کوڈز کیا دینے ہیں، اور پروٹینز کو پتہ ہے میں نے بننا کیسے ہے. اور آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں، although بڑے مہنگے کیمرے ہیں وہ، بٹ نیورتھلیس آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب تو سائنس آپ کو وہاں پہ لے کے آ گئی ہے کہ معجزات، اگر آپ کا نظریہ درست ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ if you're right you're wrong and if you're wrong you're right، کہ آپ نے تو کیمرے سے اپنے معجزات جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. سو آن گوئنگ سسٹم 24/7 پہ چلا جا رہا ہے. خیر یہ ایک ضمنی بات ہی. میں واپس اپنے کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ جو آئیڈیا تھا کہ ڈی این اے، پروٹینز اینڈ سو فورتھ، بٹ اور یہ نیو ڈارونزم کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ، جسٹ لائک وائز مین بیریئر. بٹ وی ناؤ نو کہ جسم کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ کیا نیڈ ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پروٹین بننے تو پروٹینز کسی نیڈ کو پورا کر رہے ہیں نا. بٹ دین ہاؤ ڈز ڈی این اے نو کہ کون سے پروٹینز کا میں نے کوڈ جاری کرنا ہے؟ تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو اس کو یہ انفارمیشن آتی ہے. بٹ ناؤ وی انڈرسٹینڈ دیٹ دس از اے سرکولر کمیونیکیشن. اینڈ واٹ از ایبسلیوٹلی بریلینٹ از کہ جو انفارمیشن جسم سے واپس جاتی ہے ایٹ مولیکولر لیول، ناؤ وی کین سی دیٹ ٹائنی آرگنزم واکنگ فرام ون اینڈ آف دا سیل ٹو دی ادر. ٹیوبلنس، اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں جیسے وہ چلتا جاتا ہے. یو بلیو دیٹ از این ایکسیڈنٹ؟ یا شور، دنیا میں ہر آدمی کو پاگل ہونے کا حق ہے، میں کسی کا یہ حق چھیننا نہیں چاہتا. بٹ آئی جسٹ ڈونٹ نو. یہ بھی دیکھ کے جو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ سارا، خیر اگین میں تھوڑا سا آگے پیچھے نکل جاتا ہوں ٹو کوٹ گریٹ معین اختر صاحب. بٹ بیک ٹو دا کویسچن کہ ناؤ دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ آرگنزم کی طرف سے کمیونیکیشن آتا ہے، وہ انفارمیشن لی جاتی ہے بیسڈ آن دیٹ، نئی جو پروٹینز ہیں ان کی کوڈنگ ہوتی ہے. ڈسپائٹ آل دس ہماری جو ٹیکسٹ بک بایولوجی ہے وہ سینٹرل ڈوگما کو دی اونلی ہورس ان دا ریس سمجھتی ہے. یو ٹیک آن دیٹ؟ یہ بھی ایک ڈارونین نیریٹو ہے جو اگر گر گیا تو لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہوا. پھر ایک ڈاؤٹ، ایک سسپیشن، ایک وری شروع ہو جائے گی، پھر لوگ اور اسکریچ کر کے پوری چیز گر جائے گی. تو اس کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے ایٹ آل کاسٹس، کیونکہ یہ بیسکلی ایک پیراڈائم ہے جو بہت سالوں سے یہ پش کر رہے ہیں، اور سیلفلس جین نے اس کو ایک کلچرل فنومنا بنا دیا تھا کہ آپ کے پاس ون وے سیکوینس آف انفارمیشن ہے، اور جو رینڈمنس ہے وہ فوڈر ہے جس کے تھرو سب کچھ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر انفارمیشن باہر سے اندر کی طرف جا رہی ہے
باہر سے اندر کی طرف جا کے ڈی این اے چینجز تک آ رہے ہیں، پھر تو آپ کو ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن انفرنس مل سکتی ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1976 میں ڈاکنز نے سیلفش جین لکھی، 1976 سے آج تک یہ بیٹلز چل رہی ہیں۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ 1950s میں کانراڈ وارڈنگٹن نے آلریڈی دکھا دیا تھا کہ سینٹرل ڈوگما غلط ہے، اور اس نے کس طرح دکھایا؟ اس نے فروٹ فلائز میں اس کو انہوں نے ڈفرینٹ چیزیں کی، شاک، ہیٹ، ہنگر، یہ چیزیں، اس کے تھرو ایپیجینیٹک چینجز آئے جو جینوم کے اندر اسیمولیٹ ہو گئے اوور تقریباً 14 جنریشنز۔ یہ ایک نان ڈاروینین انٹیلیجنٹ پروسیس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سینٹرل ڈوگما کے ساتھ فٹ نہیں ہوتی، یہ وائزمن بیریئر کے ساتھ فٹ نہیں ہوتی، مگر اس کو بھی انہوں نے اگنور کر دیا۔ There cannot be any external pressures. There cannot be any external influence۔ اب جیمز شپیرو نے ایک پیپر لکھا بہت زبردست، اس پیپر کا نام تھا All Cells Are Cognitive۔ میں نے جب سوچا نا کہ یہ بڑا زبردست ہوگا ان سے انٹرویو کرنے کے لیے، تو میں نے ان سے انٹرویو کیا اس کے بارے میں، اور وہ بہت کیٹیگوریکل ہیں اس کے بارے میں کہ ایکچولی all cells are cognitive، کہ ایک کمیونیکیشن آپ کو انوائرمنٹ سے آرگنزم کی طرف آ رہی ہے، اس آرگنزم کے اندر جو ایک آرگن ہے، جو ایک ٹیشو ہے، جو سیلز ہیں، وہ all the way آپ کو کمیونیکیشن ڈاؤن اسٹریم جاتی ہے all the way to the DNA level۔ اور یہ اس کے اندر آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کانسٹرکٹ ہے، یہ ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس ہے اس کا۔ اور صرف یہ چیز نہیں ہے کہ امپیریکل ایویڈنس کی کوئی انوملیز ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ اب ڈیبیٹ کے اندر ڈینس نوبل نے بہت زبردست اگزامپل استعمال کی تھی سومیٹک ہائپر میوٹیشن کی، کہ بیسکلی کرونا وائرس میں یہی ہو رہا تھا، کہتے ہیں ہماری ساری باڈیز میں یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا کہ کرونا وائرس آ رہا ہے کوئی لوگوں کی رینڈم میوٹیشنز کی وجہ سے وہ بچ رہے ہیں، ان کے بچے ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں، آپ کو بیسکلی کیا ہو رہا ہے کہ کرونا وائرس آ رہا ہے، باڈی کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے، باڈی کیا کر رہی ہے، سیلز کیا کر رہے ہیں، وہ ڈی این اے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سلوشن چاہیے، اور جو پارٹ آف دا ڈی این اے ہے جو ایکچولی اس چیز کو جنریٹ کرتا ہے تاکہ باڈی فائٹ آف کر سکے کرونا وائرس کو، اس کے اندر ایک ہائپر میوٹیشن ہوتی ہے، اس کے اندر بیسکلی جو پروف ریڈنگ سسٹم ہوتا ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہوتا ہے، آپ کو سولوشنز ملتی ہیں، کمیونیکیشن ہوتی ہے، پھر آپ وائرس کو فائٹ کرتے ہیں۔ یہ سومیٹک ہائپر میوٹیشن جب انہوں نے ہائی لائٹ کی ڈیبیٹ میں، ڈاکنز چپ تھا، کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا سومیٹک ہائپر میوٹیشن کا، کوئی جواب نہیں تھا ایپیجینیٹک چینجز جو اسیمولیٹ ہو جاتے ہیں، جینیٹک اسیمولیشن ہوتی ہے، کانراڈ وارڈنگٹن کا کام تھا، اس کے بعد جو کام، کچھ بھی اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اب یہ ایک اور بیسکلی آئیڈل ہے جو گر نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک اور آئیڈل ہے جس کو ہم نے مینشن نہیں کیا، رینڈمنس کا۔ رینڈمنس ایکچولی سب سے کلیئرسٹ آئیڈل ہے ان کا۔ اب آج تک ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایکچولی رینڈمنس ہمیں نظر آتی ہے، رینڈمنس پروون ہے، مگر یہ سائنٹیفک کلیم نہیں ہے، یہ بیسکلی ایک پلیس ہولڈر ٹرم ہے ہمارے اگنورنس کے لیے۔ اب رینڈمنس کو یہ لوگ ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے، اور نہ رینڈمنس ان کے ورلڈ ویو کے ساتھ فٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو ہم ایکسیپٹ کریں، نیچرلسٹک ورلڈ ویو کو ایکسیپٹ کریں، بگ بینگ سے جو انیشل کنڈیشنز ہمیں نظر آتی ہیں اس کی وجہ سے سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، رینڈمنس کی کہاں سے جگہ ہے؟ سب کچھ ڈٹرمنیٹ ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی فلسافیکل ٹرمینالوجی کو بھی کلین اپ نہیں کیا۔ اب اگر ہم اس کنورسیشن کو ایک اور میٹا پرسپیکٹیو سے دیکھیں، رینڈمنس ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اب پیچھے اگر ہم جائیں تو یہ سب کچھ کہتے ہیں کہ یہ لاز آف نیچر کے تھرو ہے، یہ لاز آف نیچر کے تھرو ہے۔ اچھا، بہت سمپل سوال ہے، لاز آف نیچر آنٹولوجیکلی پرسکرائب کرتے ہیں دنیا کو جس طرح بنی ہے، یا ایپسٹیمکلی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں؟
ان ڈارونس نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں I ہے don't think they اور even نہ یہ understand جواب that دے the سکتے ہیں. question exists. میں پتہ ہے کیسے بھائی کیا کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو میں ٹرین کرتا ہوں یا جن لوگوں کو میں تیار کرتا ہوں ڈارونس کو ٹیکل کرنے کے لیے. میں نے ایک نئی چیز سیکھی ہے. ان کو آپ ایویڈنس نہ دیں, ان سے آپ آرگیو بھی نہ کریں, آپ ان کو پلیٹ فارم دیں اور کہیں کہ بس آپ مجھے ایکسپلین کریں لاز آف نیچر کیا کرتے ہیں, ڈسکرائب کرتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں, رینڈمنس ہے کیا. میں ادھر بیٹھ کے کچھ بات بھی نہیں کروں گا, میں صرف سوال کروں گا. آپ دیکھنا اس ٹیکٹک کے تھرو آٹومیٹکلی ان کا انٹائر نیریٹو ٹوٹ جاتا ہے. میں ایک اور چیز آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, جب ایک بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے نا, وہ تیار ہوتا ہے. جب ایک بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں اس بات پہ اس بات پہ. یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن پروپوننٹ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فلپ جانسن 1990s میں جس کو یہ سارے ڈارونسٹ اٹیک کرتے ہیں, وہ یو کے آیا تھا. بی بی سی اس کے ساتھ اور ڈاکنز کے ساتھ ایک ڈیبیٹ سیٹ اپ کرنا چاہ رہی تھی. ڈاکنز نے کہا نو. اسٹیون مائر وہ اور کے سی لسکن اور پول نیلسن, ان ساروں کو یہ پلیٹ فارم نہیں دیتے, ٹوٹلی ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. اگر ان ڈارونسٹ کے پاس اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں, ڈیبیٹ کریں, ڈسکس کریں. آپ کو پتہ ہے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی ڈیو فرینا کے بعد جو میں نے ڈیبیٹ کی تھی, تقریباً 1 سال سے میں اس کے پیچھے پڑا رہا کہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو ان پرسن. نہیں, 3 ڈیبیٹس میں نے اسے دی, نہیں کر رہا. ایک اس نے الٹیمیٹلی وہ بھی ہار کے بھاگ گیا. یہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر یہ کانفیڈنٹ ہیں تو ہمیں آ کے سمجھائیں, ہمیں آ کے. یہ اپنے سائلوز کے اندر بات کرنا چاہتے ہیں. یہ بیسکلی ان کا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک پیراڈائم رکھا ہوا ہے. ان کی شیپل ہیں جن کو یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے پرسپیکٹو کو یہ چیلنج نہیں کرنا چاہتے. Right. This is all well and good. اب میں آخری سے ایک طرف بڑھنا چاہوں گا because I'd like to conclude on something which is کہ سوچ کے جو دریچے کھولے. If you ask me, مثال کے طور پہ رچرڈ ڈاکنز کیوں ان کی کتابیں 60s 70s that time جو ہے 70s میں سیلفش جین اور یہ سارا اس کی کتابیں اور بھی جنرلی جو آئیڈیاز تھے اس زمانے میں یہ اتنے فلرش انہوں نے کیوں کیا, اور اگر یہ آج یہ کتابیں لکھتے تو کیا ان کو اتنی ہی ریسیپشن ملتی؟ آئی ہولڈ دی ویو کہ نہیں, آج نہیں ملتی. سو اس زمانے میں کیوں ملی؟ آئی تھنک دیر از اے لاٹ ٹو ڈو ود دا کلچر ایز ویل, کہ اس زمانے میں پوسٹ ماڈرنزم آفیشلی کیک ان کر چکا تھا. مورل ریلیٹیوزم, سیلفشنیس, انڈیویجولزم بہت پیک پہ چلا جا چکا تھا. تو یہ آئیڈیاز جو ہیں یہ کمپلیمنٹ کرتے تھے اس کلچرل پیراڈائم کو. بٹ ناؤ وی سی اے ڈراسٹک شفٹ ان دی ویسٹرن تھاٹ. لبرلزم بہت ڈکلائن پہ جانا شروع ہو گیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیو کنزرویٹو موومنٹس اس وقت یعنی کہ جو پاپولسٹ اسٹریٹجی ہے وہ نیو کنزرویٹوز یوز کر رہے ہیں. وہ یو ایس ہو یا یو کے میں جو بریگزٹ ہے, ہنگری ہے, آسٹریا ہے, اٹلی ہے, یہاں پہ یہ ساری نیو کنزرویٹو گورنمنٹس ہیں وہاں پہ. تو اٹ سیمز, اور میں نے 1-2 انٹلیکچوئل سے, چونکہ وہ آف دا ریکارڈ کنورسیشن ہے اس لیے میں بائی نیم مینشن نہیں کروں گا, کہ وہ دے آر سیئنگ از کہ اب جو فنڈنگ وغیرہ ہے یہ ڈٹرمن کرے گی کہ ایوولوشن کتنی بچتی ہے. وی بین سیئنگ فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم کہ یہ ایک تہذیب غالب کا ایک پروڈکٹ ہے. جب یہ تہذیب نیچے جائے گی تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا. یہ کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے. ناؤ وی سی دا بگننگ آف دیٹ, وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے سلولی بٹ شیورلی. 1-2 ایگزامپلس میں آپ کو اس طرح سے دوں کہ کچھ یونیورسٹیز کی فنڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کر کے بتا دیا ہے کہ دس از واٹ وی کین ڈو, ایون دو وہ ایوولوشن کی ریسرچ پہ نہیں ہوئی ہے, بٹ وی آلسو نو کہ وہ کوئی بہت بڑا پرو ایوولوشنسٹ بھی نہیں ہے. اس نے ایک دفعہ کام کر کے بتا دیا ہے کہ دس از واٹ وی کین ڈو. آلسو پروگریسولی اگینسٹ جتنا بھی پیسہ ایوولوشنسٹ لگاتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اینٹی ڈارونسٹ آئیڈیاز رکھنے والے لوگ ہیں ان کی اسپیس بڑھتی جا رہی ہے. ڈارونزم ایک سیاسی نظریہ ہے, آف دیٹ آئی ہیو نو ڈاؤٹ. سیاسی نظریات کے لیے آپ میڈیا یوز کرتے ہیں اور ان کو نگیٹ کرنے کے لیے بھی میڈیا ہی یوز کرتے ہیں. اب ان کو نگیٹ کرنے والے لوگ جو ہیں, روپرٹ شیلڈریک, وہ جو روگن کی پوڈ کاسٹ پہ فیچر ہو چکے ہیں. اسٹیون مائر فیچر ہو چکے ہیں. اسٹیون مائر ابھی
آئی تھنک پہلے انٹرویو ہے یہ پیئرس مورگن کے ساتھ، لیکن پچھلے دنوں دوبارہ سے لگایا گیا. ابھی دوبارہ سے تو بلا وجہ آٹومیٹک تو نہیں لگتا. آج کل ایسا ماحول بھی نہیں ہے کہ اس کو ویوز کیش کرنے ہوں یا کوئی ایسی بات ہو. آج کل غزہ کی بات ہو رہی ہوگی اور چیزیں فلوٹیلاز دنیا سے جا رہے ہیں اس کی ہو رہی ہوگی، لیکن اگر پھر اس کو ریسرفیس کیا گیا ہے تو اٹ سیمز لائک کہ پالیسی لیول پہ ایک شفٹ ہو رہی ہے. میں آپ کا ویو جاننا چاہوں گا اینڈ دین رائٹ ان دی اینڈ کہ اس کا افیکٹ ہمارے کلچر پہ کیا پڑے گا، اس پہ ہم بات کو ختم کریں گے. پر یہ جو انالیسز میں نے دیے ہیں، ڈو دے میک سینس ٹو یو اور ڈو یو تھنک آئی ایم ریڈنگ اے بٹ ٹو مچ انٹو اٹ رادر؟ اوور آل جو آپ کا ایک کلیئر اسٹینڈ پوائنٹ ہے جو آپ نے پہلے بھی آرٹیکولیٹ کیا تھا اس پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ دیر از یہ پولیٹیکل ڈیمینشن ٹو ڈارونزم، اس کے اندر کوئی شک نہیں. برٹش کلونیل رول کی جسٹیفیکیشن پہلے کرسچینٹی تھی، بعد میں ڈارونزم بن گیا. ہم اس سے بہتر ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں؟ ڈارون کا ویو یہ تھا کہ بلیک سب سے لوسٹ ہیں، پھر اس کے بعد جس طرح ریسز ہائی ہیں. پھر اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ویو ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، مگر یہ ایک یعنی پرسپیکٹو ہے جو پبلک کے لیے پیلیٹیبل نہیں ہے مگر بتانا چاہیے. اس کا یہ ویو تھا کہ وائٹس بھی ایکول نہیں ہیں. وائٹس میں انگلش سب سے ہائیسٹ ہیں، اٹالین سے بہتر ہیں، پورچوگیز سے بہتر ہیں، جرمن سے بہتر ہیں، گریک سے بہتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کالونائزیشن میں زیادہ بہتر ہیں. اب یہ بس ایک کوئنسیڈنس ہے کہ اس کی اپنی ریس بھی ہیپنس ٹو بی انگلش، ٹھیک ہے، مگر دیکھیں ایک کلیئر پولیٹیکل ڈیمینشن تھا ڈارونزم کا. اب دنیا کے اندر ایک شفٹ آ رہا ہے نیشنلسٹ پالیٹکس کی طرف، رائٹ ونگ پالیٹکس کی طرف، خاص طور پہ یورپ کے اندر، اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں برتھ ریٹس کے بارے میں، بریک ڈاؤن آف دا نیوکلیئر فیملی کے بارے میں. پھر یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا جڑ ہے، کہاں سے یہ پرابلم شروع ہوئی ہیں. ڈس بلیف ان گاڈ سے ہوئی. ڈس بلیف ان گاڈ کی کیا ریزنز ہیں؟ ان میں سے ایک ڈارونزم ہے. اچھا، اس کو ہو سکتا ہے ہمیں اب چیلنج کرنا پڑے. جو لوگ اس کو چیلنج کر رہے ہیں ان کو تھوڑی یعنی ہمیں سپورٹ دینی چاہیے. تو یہ چیز ٹوٹلی انکمپریہنسبل نہیں ہے کہ کوئی شفٹ ہو رہا ہے. اب کس حد تک یہ ہو رہا ہے، کہاں تک یہ ہوگا، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر الیکشن نہ جیتتا تو جو ووکزم جس پاتھ پہ جا رہی تھی وہ ریورس نہ ہوتی. تو پالیٹکس کے اندر ایک ہفتہ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے، یعنی یہ ایک چیز ہمیں کرنی چاہیے. جو اوور آل آئیڈیا ہے کہ ایک پولیٹیکل ڈیمینشن ہے جو کلچر کو افیکٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے سرٹن چیزیں ہیں جس کو کبھی کبھار پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، کبھی کبھار پروموٹ نہیں کرنا چاہتے. اوبویسلی آپ کو ایک سمپل ہسٹوریکل اگزامپل ہمارے لیے جو ویری کلیئر ہے، 1980s میں آپ کو امریکن لبرل لوگ آ کے تقریریں کر رہے ہیں، افغانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ گاڈ از ود یو، یعنی یو گاڈز واریئرز، یعنی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم مجاہدین ہو، تم فائٹرز ہو. وہی لوگ آپ کو بعد میں کہہ رہے ہیں یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. یعنی ان کا جب دل چاہے اس چیز کو ایمپلیفائی کریں گے، اس چیز کو ایمپلیفائی کریں گے. اب آپ کو یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ دنیا کی پالیٹکس کے اندر، ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ کا ایک ویو کبھی نہیں ہوتا. ان کا ویو شفٹ ہوتا رہتا ہے جس طرح ان کے سیلف انٹرسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اوور آل جو آپ نے چیز آرٹیکولیٹ کی ہے یہ انکمپریہنسبل نہیں ہے، مگر ایک چیز ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں ہمارا جو پرسپیکٹو ہے وہ ٹریڈیشنل پرسپیکٹو ہے، وہ فیشن کے ساتھ چینج نہیں ہونا چاہیے. جب انگلش چاہیں، جب گورے چاہیں ہمیں کہیں ایل بی جی ٹی ٹھیک ہے، جب ہمیں چاہیں ایل بی جی ٹی غلط ہے، جب ہمیں بتائیں ڈارونزم ٹھیک ہے، جب ہمیں کہیں ڈارونزم غلط ہے. یعنی ہمیں اپنا پرسپیکٹو رکھنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہم کو سبسروینٹ نہیں بننا چاہیے. ہم کو اچھا انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، تو ہم جو ہیں ان کو فالو کریں. ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے سائنٹیفک پرسپیکٹو سے، سائنس ایک تھریڈ ہے، ٹھیک ہے. وہ تھریڈ آپ پیچھے جا کے یونانستان تک اور اینشنٹ ہندوستان تک سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آج ماڈرن ڈے تک. اس تھریڈ کے اندر
کوئی بھی بریک نہیں ہے. Yeah. ایک کلچر دوسرے کلچر سے انہیریٹ کرتا ہے. Sure. اور اسلام کا ایک پیریڈ تھا جو بہت پیوٹل تھا. آج کی کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ اسلامک پیریڈ سے یا گریک پیریڈ سے آپ ڈیوورس نہیں کر سکتے. تو ان کی جو سکسیس ہے وہ ہماری سکسیس سے اس کے اندر لنکڈ ہے. پیٹریشیا فارا ایک بہت زبردست ہسٹورین، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سائنس 4000 ایئر ہسٹری. ان کے اندر وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ گریکس نے کیا کیا، مسلمانوں نے کیا کیا، پھر یورپینز نے کیا کیا. ایک ان کی بات بہت زبردست مجھے نظر آتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اسلامک کویسٹ فار نالج ایک فنڈامنٹل اسپرچول کویسٹ تھی، اور ان کے نظر میں یہ ڈرائیونگ فورس تھی. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو وہ تھرسٹ زیادہ ری وائٹلائز کرنی چاہیے، اس کو الائیو کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. اب اللہ نے یہ ہمارے سامنے جو لوگ ان سے بڑے امپریسڈ ہوتے تھے ان کے سامنے، اب دیکھیں نمبر 1 چیز ہم کیا سنتے تھے؟ یہ لوگ سویلائزڈ ہیں، ہم سویلائز نہیں ہیں، ہم جنگلی ہیں، ہم کیوز کے اندر ہم کیو نہیں کر سکتے ایئرپورٹ پہ، ہم دیکھو یہ لوگ ہمارا واٹر سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہم کرپٹ ہیں. یہ اب دنیا کے سامنے نظر آ گیا ہے کہ یورپینز، امریکنز جتنی بھی بلڈنگز پیاری کریں اور سڑکیں صاف کریں اور سویلائزڈ ہیں، یہ ایک اوپن جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی ہمیں آ کے کہتے ہیں ہیومن رائٹس. اب پوری دنیا کے سامنے آیا یہ سارا جھوٹ ہے. یہ سارا جھوٹ ہے. جو ہمیں فلسطین نے سکھایا ہے ان سالوں میں، یہ سکھایا ہے کہ یہ ساری ایلوژن تھی ویسٹرن سویلٹی کی، ویسٹرن مورالٹی کی، ویسٹرن ایتھکس کی. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں، یہ نہ کہو زائنسٹ، یہ نہ کہو اسرائیلی جینوسائیڈ، یہ ایک یورپین امریکن اسرائیلی جینوسائیڈ ہے. اور اس کے تھرو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ انٹائر امپریشن جو ہمیں دیا گیا کہ ہم انسیولائزڈ ہیں، یہ سیولائزڈ ہیں، یہ غلط ہے. کون سے افریقن نیشن نے یہ کیا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ لائیو سٹریم جینوسائیڈ. اسی طرح یہ تھیولوجیکلی اتنے ہی غلط ہیں جتنے یہ مورلی بینکرپٹ ہیں. اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہمیں چاہیے. دیکھنا بھی اسی چیز پہ چاہیے نا کہ جو بندہ یہ مورل سٹانس لے سکتا ہے جو یہ انہوں نے لیا ہے، یہ لوگ غلط تھیولوجیکل سٹانس نہیں لے سکتے. آف کورس لے سکتے ہیں. اور آئی تھنک ہمیں کیس بائی کیس بیسس پہ بھی چلنا چاہیے نا کہ انہوں نے بڑے ڈسپلن طریقے سے سائنس کی اور ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی، سائنس کو یہ ساری آئی تھنک وی شوڈ لرن فرام دیٹ. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم انڈیویجولزم بھی سیکھنا شروع کر دیں، یا ہم جو پاپولیشن ڈکلائن جس وجوہات کی بیس پہ ہوئی ہے وہ بھی ہم کرنا شروع کر دیں، اس کو اپنانا شروع کر دیں. سو کیس بائی کیس بیسس پہ انسان چلتا ہے نا. سو آئی تھنک ہمارے لوگوں کے یہ بڑا پاورفل پیغام ہے آپ کے لیے کہ کوئی انسان کی اپنی بھی ایک انٹلیکچوئل سیلف اسٹیم ہونی چاہیے کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے. ہمیشہ آپ کسی کے پیچھے منوپلی نہیں ہے تھنکنگ پہ. میں لوگوں کو یہ کہہ دوں گا کہ آپ کا بھی دماغ ہے، آپ بھی استعمال کریں. اور جب یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں ان لوگوں نے یہ کیا، ان لوگوں نے یہ کیا، یہ امپلیسٹلی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اسٹاپ تھنکنگ، تم نہ سوچو، اپنی تھنکنگ ان کو کرنے دو. وہ ان کا تو دیکھیں ایک پورا طریقہ کار ہے نا کہ پچھلے 200 سالوں میں جتنے دنیا کے آپ کو انٹلیکچوئل نظر آتے ہیں وہ وہیں کے ہیں. ایز اف دنیا میں کوئی سوچتا ہی نہیں تھا پچھلے 200 سالوں میں. تو وہ تو پورا ایک اسکیم ہے، ایک پروگرام ہے. وی انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ دین ہاؤ ڈو وی رسپونڈ ٹو دیٹ از ناٹ بائی بیکمنگ پارٹ آف دیٹ ویری سسٹم اینڈ سبسروینٹ ٹو اٹ. آئی تھنک وی جسٹ کین ڈپارٹ ریسپیکٹفلی کہ دس میک سینس، دس ڈزنٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایوولوشن کو سائنس کہہ کے ہمارے سامنے بیچنا شروع کر دیں اور ہم کہیں کہ ایون دو ہمارا فزیکل بلیف ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دیتا ہوں. انڈیا، جیف بیزوس کے مطابق یہ سینچری انڈین سینچری ہوگی، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ انڈیا کا برتھ ریٹ ہائی ہے، چائنا کا لو ہے، انڈیا ان کو بیٹ کر دے گا. اور یو کے میں بہت انڈین امیگرینٹس آ رہے ہیں جو سائنس میں بہت آگے ہیں، انجینئرنگ میں آگے ہیں، آئی ٹی میں آگے ہیں، بہت چیزوں میں آگے ہیں. اب ہو سکتا ہے ہائپوتھیٹکلی انڈیا تو اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے پالیٹکس کی وجہ سے، مگر اگر وہ دنیا کے اندر وہ پاور بن جائیں، آپ کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی انڈیا سے آ رہی ہو، آپ کی لیٹسٹ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی جو ٹیکنالوجی ہیں، جو انوویشنز ہیں ادھر سے آ رہی ہوں، سنتھیٹک کیا کہتے ہیں باڈی پارٹس، اور جو سب کچھ ادھر سے آ رہا ہو،
اس کا مطلب ہے گنیش ریل ہے. That's a good way of دیکھیں putting it. دو ڈفرینٹ چیزیں نا, ایک تو ان کا ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو ہے, انجینئرنگ پرسپیکٹو ہے, ٹیکنالوجیکل پرسپیکٹو ہے, پھر ایک ان کا پرسپیکٹو ہے یعنی تھیولوجیکل. ویسٹ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کا تھیولوجیکل اور ان کا سویلائزیشنل ٹیکنالوجی کو ہم نے سیپریٹ نہیں کیا. Yeah, exactly. اور اس کی ایگزامپل بھی ہمیں ملتی ہے نا, sorry for interruption there before we move on, کہ دنیا کا جو انٹلیکچوئل کیپٹل جب بغداد ہوتا تھا, if we go by your logic تو ساری دنیا کو مسلمان ہونا چاہیے تھا. اسلام ٹرو ہے, ساری دنیا مسلمان ہو جاتی نا پھر تو یہ بات بالکل آپ کی جو ہے. اچھا ایک اور میں چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, جو لبرل ویلیوز ویسٹ میں ہیں وہی لبرل ویلیوز آپ کو لیٹن امریکہ میں ملتی ہیں, مگر وہ سائنس میں سب سے آگے نہیں ہیں. True. یہ انہوں نے بیسکلی کیا ہے, وہ لوگ لبرل ہیں اس لیے وہ یہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس کر رہے ہیں. اے اللہ کے بندے, وکٹورین ایرا میں جو اتنی سائنٹیفک پروگریس ہوئی تھی, یہ لوگ لبرل تو نہیں تھے, یہ لوگ تو بہت کنزرویٹو تھے. ان جو بچہ پیدا ہوتا تھا شادی کے باہر اس کو کہتے تھے باسٹرڈ, یعنی اتنی کنزرویٹو سوسائٹی تھی. اس سوسائٹی کے اندر آپ اچھا ہم یعنی عورتوں کی لبریشن, یہ وکٹورین عورتیں کیا کرتی تھیں, لیئرز و کپڑے, ٹھیک ہے. ان لوگوں کا بیسکلی کیا ہے, ان لوگوں نے ایک آرگیومنٹ بنائی ہے, اس آرگیومنٹ کے آپ ویریبلز چینج کریں آپ کو ایرر آپ کو انکوہیرنسی نظر آئے گی. ان لوگوں کو نہیں نظر آتی الٹیمیٹلی, کیونکہ ان کو انفیریورٹی کمپلیکس ہے, ان کو گورا کمپلیکس ہے, میرا فیورٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کو بیسکلی یہ ایشو ہے. پاکستانی انٹلیکچوئلز I think it's about time that we wrap things up with this very strong message کہ سوچنے پہ ان کی منوپلی نہیں ہے, you can think, you should. بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ. until that time اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.